نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا إلا استخرجته ولا عدوا إلا خزلته ولا أولادا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو، اس زبان کو سمجھنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جو بھی حاصل ہو اس سے خیر ہی حاصل ہو۔ جملہ اسمیہ ہم نے کیا، اور جملہ اسمیہ بلکہ اسم کے حوالے سے پہلے ہم بات کر لیں کہ اسم کو ہم نے پہلے شروع کیا اور اسم کی جو بیسک پراپرٹیز تھیں اس کو ہم نے فنش کیا، اور پھر اس بیسک پراپرٹیز کے حوالے سے جب مزید آگے بڑھے تو ہم نے پھر اس کے مرکبات کو کیے۔ مرکبات دو ہوتے ہیں، مرکب تام جس کو مکمل یا جملہ کہتے ہیں، اور مرکب ناقص۔ مرکب تام جملہ ہم نے کیا، مرکب ناقص کیے۔ مرکب ناقص چار ہوتے ہیں، چاروں ہم نے کیے، اور مرکب ناقص جملے میں کس حیثیت سے آتے ہیں ہم نے ان کو اس کا مطالعہ کیا۔ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ میں کچھ اعرابی تبدیلی لے کے آتے ہیں، کچھ معنوی تبدیلی لاتے ہیں۔ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کہ اعرابی تبدیلی یعنی اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ جب وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں مبتدا کو، ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو خبر کو لے جاتے ہیں، اور یہ عموماً نفی کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ ماں ہو چاہے لا ہو۔ جملہ اسمیہ کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو اس کے دو تین طریقے کار ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ نفی کا مفہوم لائیں، ساتھ میں اللہ کو داخل کر دیں۔ اللہ جو ہے وہ قرآن مجید میں دو مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ایک جو ہے حصر کا مفہوم دیتا ہے، ایک مستثنیٰ کا مفہوم دیتا ہے۔ تو جو حصر کا مفہوم دیتا ہے اس کے لیے لازماً آپ کو شروع میں نفی جملہ جو ہے وہ نفی کے طور پہ ملتا ہے۔ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان حالت رفع کی ایک ضمیر کو داخل کیا جاتا ہے، اور وہ حالت رفع کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ مبتدا کے موافق ہوتی ہے۔ حصر کا ایک مفہوم پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ کلمہ حصر استعمال کیا جاتا ہے، انما جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، جملہ اسمیہ کے اندر ندا کا مفہوم پیدا کرنا۔ سوالیہ جب بناتے تو سوالیہ میں یاد رکھیے گا دو قسم کے حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک جس کو حروف استفہام کہتے ہیں اور ایک کو اسماء استفہام کہتے ہیں۔ اسماء استفہام جب بھی استعمال ہوں گے تو جو 9 ہیں اس میں سے سوائے ایک کو چھوڑ کے کیفا تمام جو ہے وہ مبتدا بن کے آتے ہیں، لیکن یہ تمام اسماء استفہام جو ہیں یہ صدارت چاہتے ہیں۔ یہ پوائنٹ بہت ذہن میں رہنا چاہیے کیونکہ ابھی آپ کے سامنے اس پوائنٹ پہ کچھ بات ضرور ہوگی۔ اس حوالے سے اگر کسی کے پاس اب تک جو ہم نے پڑھا ہے کوئی سوال ہے تو پوچھیے، نہیں تو پھر آگے چلیں۔ آج کچھ سیٹنگ آؤٹ ہو رہی ہے، منہ بڑا ہو گیا یا ٹی وی چھوٹا ہو گیا؟ جی کسی کے پاس کوئی سوال، کسی کے پاس کوئی اشکال؟ کوئی سوال نہیں کسی کے پاس؟ عائشہ جی آپ کے پاس کوئی سوال؟ نہیں سر، لاسٹ سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی آواز لگتا ہے مٹکے میں سے آ رہی ہے۔ سر اب ٹھیک ہے؟ ہاں جی اب بہتر ہے۔ جی آپ کیا اچھا، کہہ رہی ہیں؟ نہیں لاسٹ لیسن سے تو کوئی کوشچن نہیں ہے، شکر ٹھیک اللہ ہے کا۔ ٹھیک ہے، زبردست زبردست۔ بابرا جی آپ کے پاس کوئی سوال؟ نہیں سر، لاسٹ لیکچر سے تو نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، زبردست۔ عائشہ جی سر عارفہ
اس میں معرفہ جو ہوتا ہے وسعت کے لحاظ سے وسعت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، معرفہ اور نکرہ. ٹھیک ہے، معرفہ کی کتنی اقسام ہے ذرا بتائیے فٹافٹ. جی عائشہ جی آواز آ رہی ہے؟ سر میری آ رہی ہے آواز؟ سوری میرا میوٹ آپ تھا. کی ہاں آپ نے میوٹ کر دی. جی اب آپ بولیں. جی الف لام کا جو ہم کرتے ہیں، الف لام والے جن پہ تنوین ہلکی ہو جاتی ہے، اور ضمائر جو ہے وہ بھی معرفہ ہے اور اشارہ معرفہ ہے، اور مرکب نہیں، مرکب اضافی نہیں، بس سر اتنا ہی یاد ہے. اتنا ہی ہے. اچھا یہ تو زیادتی کر دی آپ. 5 ہیں، یہی یاد آ رہے ہیں اس وقت تو. 5 نہیں ہے جی، 7 ہیں اور 7 پڑھا دیے. اسم اشارہ ہے، اسم موصولہ ہے، معرف باللام ہے، علم بھی ہے. ندا ہے، اور نام سر، نام جو ہے اسم علم. اسم علم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ضمائر تو بتا دیا. اور موصول. گنتے رہے نا، گنے نا. اس میں علم، اسم اس میں علم، ضمائر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، ضمائر، معرف اس میں باللام. اشارہ. اشارہ خالدہ معرف جی باللام. سیکوینس میں چلا کریں، سیکوینس میں چلا کریں، نہ کریں ایسا نہ کریں. اسم موصولہ معرف ہلو باللام اور مضاف بیٹا تھوڑی دیر بالمعرفہ. بعد کال کر. سیکوینس میں چلے، سیکوینس میں چلے نادیہ جی. جی اس سیکوینس پہ جا رہی ہوں. اسم اشارہ کے بعد اسم موصولہ معرف باللام، اور پھر اس کے بعد جو ہے مضاف بالمعرفہ اور منادہ. منادہ. اتنا سلو موشن میں آپ پڑھتی ہیں مزہ آ جاتا ہے. اچھا جی آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ نادیہ جی کہ ہم نے اس میں سے کتنے پڑھ لیے اور کون سا والا نہیں پڑھا؟ کون سا والا نہیں پڑھا اس میں سے؟ کیا مطلب، جیسے کیسے نہیں پڑھا؟ آپ نے پڑھ لیے، سارے پڑھے؟ اس میں آپ سے نے اس میں موصولہ نہیں پڑھا ہم نے. اس میں موصولہ ہم نے نہیں پڑھا. ہم نے اس میں علم پڑھا، اس میں علم کو ہم مبتدا بنا کے لائے. اس میں ضمائر پڑھا، اس کو مبتدا بنایا ہم نے اس کو مبتدا بھی بنایا جب حالت رفع کے ضمائر تھے، حالت نصب و جر کے ضمائر تھے تو ہم نے اس کو حروف جارہ میں بھی استعمال کیا اور مرکب اضافی بھی بنایا. ہم نے اشارہ پڑھا، ہم نے اشارہ کو جو ہے وہ مبتدا بھی استعمال کیا، مرکب ناقص میں بھی استعمال کیا. ہم نے معرف باللام پڑھا، ہم نے معرف باللام کو جو ہے وہ مبتدا بھی بنایا اور ہم نے اس کو دوسری چیزوں میں استعمال کیا. ہم نے مضاف الی المعرفہ پڑھا، ہم نے مضاف کو مرکب بھی بنایا اور مضاف کو پھر ہم نے جو ہے وہ مبتدا بھی بنایا. ہم نے منادہ پڑھا اور ہم نے ندا بھی پڑھی اور اس کو بھی پھر اپنے جملے میں استعمال کیا. جو چیز ہم نے استعمال نہیں کی، جو چیز ہم نے نہیں پڑھی وہ تھا موصولہ. ہیلو Zaini, I'll give you a call. Give me 1 hour. I'll give you a call. 1 hour? Yeah, I just have a class. I just have a class. Okay, take care. Sorry. تو اس میں موصولہ ہم نے نہیں پڑھا. اس میں موصولہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں موصولہ کی تعریف تو پڑھی تھی نا. جو دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے. جو دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے تو واو ہو گیا، عطف ہو گیا. عطف Conjunction. معطوف بھی تو ملاتا ہے. یہ الذی تھا میرے خیال سے. آپ ایکچولی پتہ ہے خالدہ جی کرتی کیا ہے، تھوڑا زیادتی کرتی ہیں آپ اپنے آپ کے ساتھ. وہ زیادتی کیا کرتی ہیں کیونکہ آپ نے کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ اس کو جم کر جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو نقصان ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ سے الذی الذین کے بارے میں بات ہی نہیں کی. میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا اس میں موصولہ کس کو کہتے ہیں. اس میں موصولہ کی تعریف اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتائیے، نہیں پتا تو چھوڑ دیجیے. آپ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو جب لے کے آتی ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہو جاتا. اب مجھے بتائیے اس میں موصولہ کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں، وہ بتائیے. اگر آپ جانتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں.
آپ نے کہا دو جملوں کو ملاتا ہے. جی خالدہ جی کہاں گئی؟ خالدہ جی ناراض ہو کے تو چلی گئی. دو جملوں کو ملاتا ہے. میں نے آپ سے کہا دو جملوں کو تو واو میں ملاتا ہے. دو جملوں کو تو واو میں ملاتا ہے. جی صوبیہ جی جی موصولہ کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، یاد نہیں. نادیہ جی، عائشہ جی. سر زیادہ پتا تو نہیں ہے، لیکن یہ پروناؤنس کے طور پر نہیں یوز ہوتے، ناؤن کی جگہ نہیں آتے. میرا تو آئیڈیا ایسا ہی کچھ تھا، غلطی ہوگا. ناؤن کی جگہ تو پروناؤنز آتے ہیں. ناؤن کی جگہ تو پروناؤنز آتے ہیں. یہ کنجنکشنز ہے نا انگلش میں جو ہاں کنجنکشن یوز کرتے ہیں. کنجنکشن. یہ کنیکٹر ہے. یہ دو جملوں کو جوڑتا نہیں ہے، مطلب دو جملوں کو ملاتا نہیں ہے. اس کا کنیکشن جائے گا کسی نہ کسی بنا پر، اس کا ایک کنیکشن بنے گا آپس میں. ٹھیک ہے. یہ جو اس میں موصولہ ہوتا ہے، اس میں موصولہ کے اپنے کچھ اسما ہیں. اس میں موصولہ کے اپنے کچھ اسما ہیں. جیسے حروف مشبہ بالفعل کے کچھ اسما ہیں نا، انا، انا، کانا، لاکننا، لعل. اسی طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ اس میں اشارہ کے کچھ اسما ہیں، ہاذا، ہاذہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اسماء موصولہ کے بھی کچھ اسما ہیں. پہلے تو وہ اسماء کو ہم نوٹ کر لیتے. واحد مذکر، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے الذی. قرآن مجید میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا الذی. ٹھیک ہے. واحد مذکر کے لیے الذی، واحد مؤنث کے لیے ہے اللتی. مذکر کے لیے الذی، مؤنث کے لیے اللتی. جمع کے لیے الذین. اور مؤنث کے لیے اللاتی. یہ جو الذی، اللتی، الذین، اللاتی، یہ یاد رکھیے گا، یہ چاروں کے چاروں مبنی اسما ہے. یہ چاروں کے چاروں کیا ہے؟ مبنی اسما ہے. قرآن مجید میں بہت استعمال میں. اور مبنی اسما ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی حالت نصب، جر اور رفع ایک ہی ہوگی. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ بیسکلی کیا ہے. پہلی چیز. جو مثنیٰ کے صیغے ہیں وہ مبنی نہیں، استعمال بھی بہت کم ہے، کوئی بہت زیادہ استعمال نہیں ہوئے. قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ استعمال نہیں ہے. لیکن الذی کا حالت رفع ہو جائے گی، اللذین، اور حالت نصب ہو جائے گی، سوری، اللذانی. اور حالت ہو جائے گی اللذین. اللتی کی کیا بن جائے گی؟ اللتی کی کیا بن جائے گی؟ اللتان، اللتان، اللتانی اور اللتین. اللتینی. اللتانی اور اللتینی. ٹھیک ہے جی. اللتانی، اللتینی. یہ جو مثنیٰ کے جو صیغے ہیں نا، یہ تو قرآن مجید میں نہ ہونے کے برابر استعمال ہے. اللہ ثانی میرے خیال میں شاید قرآن مجید پہ ایک یا دو مقام پہ ہے، اور اللہ ثانی بھی شاید ایک یا دو مقام پہ ہے. زیادہ استعمال نہیں ہوئی. مین جو آپ کے صیغے استعمال میں الذی، اللتی، الذین، اللاتی. اللاتی بھی بہت کم استعمال ہوا. مینلی جو استعمال ہوئے وہ الذی، الذین، اللاتی استعمال. اچھا جی، اب دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیں. یہ تو مخصوص موصولہ ہے، لیکن کچھ ایسے حروف استفہام ہیں جو موصولہ کے طور پہ بھی آتے ہیں. کچھ ایسے حروف استفہام ہیں جو موصولہ کے طور پہ بھی آتے ہیں. وہ کون کون سے، وہ بھی نوٹ کر لیں. وہ دو ہیں، ایک ہے ما اور دوسرا ہے من. یہ ما اور من یہ بھی موصولہ بن کے آتے ہیں. یہ ما اور من یہ بھی موصولہ بن کے آتے ہیں.
اس کے بارے میں نوٹ. اب ماں آپ کتنے پڑھ چکی ہیں اب تک؟ جی خالدہ جی کتنی دفعہ ماں پڑھا ہے آپ نے؟ ماں نفی، ماں استفامی، ماں استفامیہ اور مجھے تو یہی یاد آ رہا. ارے ابھی تو پڑھا آپ نے ماء موصولہ. ماں موصولہ. یہ تو آج ٹھیک ہے. شروع کر رہی ہیں نا. ارے پڑھا تو صحیح نا. اچھا. پڑھا. من کتنے پڑھے آپ نے؟ من استفامیہ، استفامیہ اور سوالیہ. موصولہ. موصولہ. ابھی تو پڑھا آپ نے. یہ پھر موصولہ ہو گیا. پڑھا نا آپ کے سامنے ہی ہے. تو ماں اور من جو ہے یہ اب آپ کے سامنے آ گیا. یہ ابھی مزید اور چیزوں میں بھی استعمال ہوگی لیکن ماں اور من جو ہے وہ موصولہ. اب یہ جو موصولہ ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے؟ موصولہ دراصل جو ہے یہ مبہم ہوتا ہے. اس سے چیز واضح نہیں ہوتی. یہ مبہم ہوتا ہے، اس سے چیز واضح نہیں ہوتی ہے. اور واضح کرنے کے لیے اس موصولہ کو ایک صلہ کی ضرورت ہے. موصولہ کو کبھی بھی اکیلا کچھ نہیں بنے گا. اس موصولہ کو ایک صلہ کی ضرورت ہے. موصولہ کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک صلہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ صلہ کیا چیز ہے؟ صلہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. صلہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ یا تو صلہ جملہ ہوگا، صلہ یا تو کوئی جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. اگر میں کہتا ہوں جملہ ہوگا تو کون کون سا جملہ ہو سکتا ہے؟ اسمیہ. اسمیہ یا فعلیہ. فعلیہ. دو ہی قسم کے جملے ہوں گے. جو جملہ اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. جو فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. تو جملہ جو ہے یا تو اسمیہ ہوگا یا وہ فعلیہ ہوگا. اور شبہ جملہ سے کیا مراد ہے؟ جملے کی بڑا طرح، شکاؤں میں آپ لوگ. شبہ جملے کی طرح. سر جس کے سٹارٹ میں جار مجرور کا کمبینیشن ہو یا مضاف سے پہلے ظرف نہیں آ جائے، یہی ہے نا؟ پہلے نہیں. والا تو آپ نے صحیح کہا تھا. اور اسٹارٹ کی ضرورت نہیں ہے. شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ یا تو جار مجرور کو کہتے ہیں. یعنی جار مجرور کا مطلب ہو کہ مرکب اضافی، سوری مرکب جاری، اور یا ایسا مرکب اضافی ہو جس کا مضاف ظرف ہونا چاہیے. مرکب اضافی ہو کون سا؟ کیونکہ مرکب اضافی نارملی کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی جملے میں کیا بن کے آتا ہے؟ سر یہ مبتدا یا ویسے خبر بھی آ جاتا ہے. مبتدا ہی خبر بن کے آتا ہے. مبتدا بن کے آتا ہے یا خبر بن کے آتا ہے. لیکن اگر مرکب اضافی ایسا ہو جس کا مضاف ظرف ہو تو ایسی صورت میں وہ شبہ جملہ بن جاتا ہے. یعنی یہ بالکل اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح سے مرکب جاری کام کرتا ہے. مرکب جاری کیا بن کے آتا ہے جملے میں؟ متعلق. تو پھر مرکب اضافی جس کا مضاف ظرف ہو وہ کیا بن کے آئے گا جملے میں؟ متعلق بن جائے گا. متعلق بن جائے گا. ظرف کون سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے. ظرف کس کو کہتے ہیں؟ اس میں ظرف اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جس جگہ پہ کام ہوا ہو اس جگہ کا مفہوم آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر فوقا اوپر، تحتا نیچے، اماما آگے، ورا پیچھے، ٹھیک ہے، ما ساتھ، اندا پاس، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب ظرف کہلاتے ہیں. اور ظرف ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ظرف ہوتے ہیں دو قسم کے ظرف ہوتے ہیں. ابھی آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ ظرف جو ہے نا وہ مضاف بن کے آتے ہیں. ظرف جو ہے وہ مضاف بن کے آتے ہیں اور یہ حالت نصب ہی کے اندر آپ کو نظر آئیں گے. ظرف مضاف بن کے آتے ہیں اور حالت نصب میں نظر آتے ہیں. تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیے. سر پلیز تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں، میرا نیٹ ڈسٹرب کر رہا تھا. جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ خبرہ جی؟ سر میں کیا تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. یہ موصولہ ہاں اور میں صلہ ریپیٹ سے میں کرتا ہوں.
موصولہ موصولہ ہے کیا؟ موصولہ ایک جو ہے نا ایک مبہم ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو واضح نہیں ہوتا. اس موصولہ کو ہمیشہ ایک صلہ کی ضرورت ہوتی ہے. اسماء موصولہ آپ کے سامنے آگے الذی، اللتی، اللذانی، اللذینی، اللتانی، اللتینی، یہ جو مثنیٰ کے ہیں یہ مبنی نہیں ہے، جبکہ واحد کے اور جمع کے مبنی ہیں، اور قرآن مجید میں زیادہ تر یہی استعمال ہے. اور اس کے علاوہ دو اور ہیں حرف جو کہ موصولہ کے طور پہ آ سکتے ہیں، ما اور من. یہ جو موصولہ ہیں یہ کبھی بھی اکیلا کام نہیں کرتے. موصولہ کو ہمیشہ صلہ کی ضرورت، موصولہ کو ہمیشہ صلہ کی ضرورت ہے. اور صلہ کس کو کہتے ہیں؟ صلہ یا تو جملے کو کہتے ہیں یا شبہ جملہ کو کہتے ہیں. جملے کا مطلب ہوگا آپ کو موصولہ کے فوراً بعد یا تو جملہ اسمیہ ملے گا یا جملہ فعلیہ ملے گا. شبہ جملہ اگر ہوگا تو یا آپ کو مرکب جاری ملے گا یا آپ کو ایسا مرکب اضافی ملے گا، ایسا مرکب اضافی ملے گا جس کا مضاف جو ہے وہ ظرف. کلیئر ہے یہاں تک بابرا جی؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے پوچھنا ہے جی ایک پوچھیے. چیز. مجھے ایک اصل میں ایک یہ چیز پوچھنی تھی کہ ہم یہ جو شبہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ مرکب جاری ہو یا پھر وہی یا ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف ظرف ہو، تو کیا یہ متعلق اور یہ دونوں سیم چیز ہیں؟ ایک سیم ہی چیز ہے، کیونکہ یہ جملے کے اندر اس کی جو حیثیت ہے، جملے میں اس کی حیثیت متعلق کے طور پہ ہے. کیا شبہ جملہ اگر آپ کہتی ہیں نا شبہ جملہ کا کیا مطلب ہوا؟ جملے کی طرح، جملے جملے جیسا. جیسا. یہ ہاں. جملے جیسی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو مرکب جاری ہوگی یا ایسا مرکب اضافی ہوگا جس کا مضاف ظرف ہوگا. تو جملے میں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ متعلق کے طور پر. اچھا. جملے میں اس کی حیثیت متعلق کے طور پر. اب یہ موصولہ اور صلہ ہمیشہ مل کے کچھ بنیں گے. موصولہ اور صلہ ہمیشہ مل کے کچھ بنیں گے، اور یہ مل کے کچھ بھی بن سکتے ہیں. یہ مل کے مبتدا بن سکتے ہیں، یہ مل کے خبر بن سکتے ہیں، یہ مل کے صفت بن سکتے ہیں، یہ مل کے جارہ کے لیے مجرور بن سکتے ہیں. یہ فعل میں جائیں گی تو پتہ چلے گا یہ فاعل بن سکتے ہیں، یہ مفعول بن سکتے ہیں، یہ حال بن سکتے ہیں، یہ تمییز بن سکتے ہیں، یہ مستثنیٰ بن سکتے ہیں، یہ بہت کچھ بن سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کبھی بھی جو ہے وہ مبتدا اپنا موصولہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہوگا. جب بھی موصولہ ہوگا آپ کے سامنے موصولہ آئے گا، آپ کو فوراً اس کا صلہ سامنے نظر آئے گا. صلہ آپ کو چار شکلوں میں مل سکتا ہے. ادھر جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا یا مرکب جاری ہوگا یا مرکب اضافی، ایسا مرکب اضافی ہوگا جس کا مضاف ظرف. کلیئر ہے؟ کوئی سوال، کوئی اشکال کسی کے پاس؟ عائشہ جی، نادیہ جی کوئی سوال؟ صوبیہ جی کوئی سوال؟ بابرا جی کوئی سوال؟ صبیہ جی کسی کے پاس کوئی سوال تو پوچھئے. سوال آپ لوگ پوچھنا آپ لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں، پتہ نہیں ڈر ور گئی ہیں. حالانکہ ہمارا کپتان بار بار کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے. جی کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں سوال کرتا ہوں. عائشہ جی میدان میں آئے. جی سر. جی عائشہ جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر. آپ کی آواز آج بہت دور سے ہے. سر پتہ نہیں اب آ رہی ہے. یا تو مائک آپ کا دور ہے یا میرے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا کانوں میں. سر اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب تھوڑی بہتر ہے. آج میرے خیال میں آپ کی کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ ہے. اچھا جی عائشہ جی میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. الولد کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ الولد سر مبتدا. مبتدا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے آگے میں کہتا ہوں الذی فی المسجد. الولدوں کو آپ نے کہا مبتدا. الذی کیا لگ رہا ہے؟ الذی موصولہ.
اسم موصولہ اور موصولہ واحد جب بھی مذکر کیوں کا موصولہ جی جب بھی ہوگا آپ کو آگے کیا چاہیے؟ آگے صلہ. صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ یا تو جار مجرور کا کمبینیشن آتا ہے یا پھر مرکب اضافی. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. جملہ یا شبہ جملہ دونوں ہو سکتے ہیں نا. ہاں تو صلہ آپ جملہ جملہ بھی ہو تو سکتا ہے بتائیں یا نا. میں نے آپ سے جی جی پوچھا جملہ. موصولہ کیا ہوتا ہے، صلہ کیا ہاں ہوتا جی ہے؟ آپ جی بتائیں سر صلہ کیا ہوگا، یا جملہ ہوگا یا شبہ یا جملہ. شبہ جملہ. جی ٹھیک ہے نا. پھر اگر جی میں آپ سے پوچھوں کہ جملے سے کیا مراد ہے تو آپ کہیں اسمیہ یا فعلیہ، اور شبہ جی جملے سے مراد ہے کہ مرکب جاری یا ایسا مرکب اضافی جس کا مضاف ظرف ہو ظرف. ظرف ہو. ٹھیک ہے جی. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ فی کیا چیز ہے؟ حرف جارہ. یار. اور مسجدی کیا ہے؟ اسم یہ مجرور ہے. مجرور ہے. اب یہ جار اور مجرور مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب یعنی جاری. مرکب جاری یعنی شبہ جملہ بن گئے. جی شبہ جملہ. ٹھیک ہے نا. بیسیکلی کیا بن گئے؟ شبہ جملہ بن گئے. جی اور یہ شبہ جملہ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ صلہ کہلاتا ہے. یہ صلہ ہے. اور صلہ اور موصولہ مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے. کیا بنیں گے اس پہ بعد میں بات کریں. ٹھیک ہے. جی آگے آتا ہے الولد الذی فی المسجد اخو زید. کیا لگ رہا ہے آپ کو اخو زید؟ اخو تو انفارمیشن ہے، بھائی ہے. بہت زبردست، دل خوش ہو گیا. اور اخو زید مجھے بتائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر یہ بھی انفارمیشن خبر ہی ہے. یہ بھی ہے کیا یہ تو دوسری خبر بتائیں. ہے. ارے ہے کیا؟ مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب اضافی. کون سا مرکب ہے؟ اچھا ہاں جی سر مرکب اضافی ہے. وہ تنوین ہاں تو ہلکی ہو گئی ہے بتائیے اس کی. مرکب اضافی ہے تو اس کی انالیسس کریں. کیا ہے انالیسس کریں؟ مضاف مضاف الیہ. اچھا خالدہ جی تھوڑا ویٹ کر لو. آپ سر اکیلے وہ کی جانا بیچاری چاہیے جنت میں، وہ کسی اور کو بیچاری بھی جانے دیں. کنفیوز ہو رہی ہے، اسے تھوڑا سا حوصلہ تو دینا چاہیے نا. آپ اس کو اور کنفیوز کریں گے. جی عائشہ جی آپ خود زیدن کریں. سر یہ اگر مرکب اضافی ہے تو مجھے یہ نہیں بس پتا چل رہا کہ اس کی تنوین کہاں ہلکی ہوئی ہے. اخو کا فل ورڈ نہیں مجھے پتا. ہاں اخو کا فل ورڈ آپ کو نہیں پتا. بہت زبردست. انہوں نے پڑھا نہیں ہوا. آپ نے پتا نہیں شاید وہ لیکچر اٹینڈ کیا ہے کہ نہیں کیا، یا آپ کو نے وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. کچھ اسما ایسے ہیں کہ جب وہ مضاف بن کے آتے ہیں تو ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کچھ اسما ایسے ہیں. تو میں نے آپ کو 3 اسما کرائے تھے، میں آپ کے سامنے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سر وہ ایک ہے میں نے نہیں ابن. کیا. جی ایک ہے ابن. ابن کس کو کہتے ہیں؟ والد کے لیے ہوگا. والد کو. ایک ہے اخن. اخن کس کو کہتے ہیں؟ بھائی. بھائی کو. اور تیسرا ہے زو. زو کس کو کہتے ہیں؟ والد. والا. ٹھیک ہے. والا. یہ 3 اسما ایسے ہیں کہ جب یہ مضاف بن کے آتے ہیں تو ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اگر یہ مضاف میں حالت رفع کے طور پہ آئیں گے تو ابن بن جائے گا ابو، اور حالت نصب میں بن جائے گا ابا، اور حالت جر میں بنے گا ابی. اخون کیا بن جائے گا؟ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے بتائیے. حالت رفع میں اخو. اخو. اور حالت نصب میں کیا بنے گا؟ اخا. اخا. اور حالت جر میں کیا بنے گا؟ اخی. اخی. زو حالت رفع میں کیا بنے گا؟ پتہ نہیں زو ہی ہونا زو ہی چاہیے. بنے گا. جی. حالت نصب میں کیا بنے گا؟ پتہ نہیں سر بتا دیں. کوشش کریں نا. زا بن جائے گا پھر. زا بن جائے گا. کوشش تو کریں. گھبراتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ کپتان کہتا ہے گھبراؤ نہیں، آپ لوگ گھبراتے. اور حالت جر میں کیا بنے گا؟ زی. کوشش کیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آیا، سب نے اس دنیا میں ہی سیکھا ہے. اور سب کو اللہ نے جو ہے نا وہ آدم کو جب اللہ نے نام سکھائے تھے نا، اللہ نے جو آدم کو نام سکھائے تھے وہ نام کیا تھے؟
نام یاد رکھیے گا اس وقت سکھائے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں جب وہ چیز بن چکی ہو. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک لکڑی کا تختہ اوپر, اس کے نیچے 4 لکڑی کے ٹانگے اور ایک شیشہ, تو آپ کنفیوز ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. لیکن میں اس کی جگہ اگر آپ کو کہوں ٹیبل, تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا, نقشہ آ جائے گا کہ کرسی ہے, جو بھی ٹیبل ہے, گلاس ہے, اس کی لکڑی ہے نیچے. جی تو نام رکھے اسی وقت جاتے ہیں. تو ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آیا, یہ سب دنیا میں سیکھے سب نے. کوشش آپ کرتے رہیں, جتنی آپ کوشش کرتے رہیں گے اندر آپ کے سب موجود ہے. ہر چیز, ہر انسان اپنے اندر بذات خود ایک سائنسدان, ایک پولیٹیشین, ایک میتھمیٹیشین, ہر چیز موجود ہے. جس چیز کو وہ ایکسپلور کرے گا اس چیز میں وہ ترقی کرتا رہے گا. کوشش کرنے کی بات ہے, گھبرایا نہیں کرے. اسی لیے ہمارا کپتان کہہ کے تھک گیا, آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں اخو زیدن کیا چیز ہے؟ سر یہ مرکب اضافی ہے, ٹھیک اخو ہے, حالت رفع میں, اور زیدن ٹھیک ہے. تو یہ مضاف جی مضاف اور زیدن مضاف الیہ. مضاف الیہ. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب اضافی. دیکھیں اب آپ لوگ اس لیول سے اوپر آ چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ سر لوگ اس لیول سے اوپر آ چکے ہیں. اب مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اگر آپ اس اسٹیج پہ آپ مجھے کہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنتے ہیں, جی جار اور مجرور مل کے مرکب جاری بنتے ہیں, نہیں مجھے اس سے انٹرسٹ نہیں ہے. اب آپ جی. اس لیول سے اوپر آ گئے اور اب آپ اس تمام لوگ اس اوپر والے لیول سے بات کریں. اب آپ مجھے بتائیے مضاف اور مضاف الیہ مل کے اس جملے میں کس حیثیت سے ہیں؟ خبر کی حیثیت سے. خبر کی حیثیت, خبر کی حیثیت سے. اب اس کا ترجمہ کر کے بتائیے. الولد لڑکا جو مسجد میں ہے, زید کا بھائی ہے. زبردست, کیا بات ہے. ترجمہ کے دیکھیے کیا آپ نے جی خود سر کیا؟ سامنے. ہاں جی ماشاء اللہ. اب مجھے بتائیے یہ موصول اور صلہ مل کے کیا بنے؟ یہ متعلق ہے, متعلق ہے. کیونکہ وہ لڑکا تو زید کا بھائی ہے. ایک منٹ, متعلق کیا چیز ہوتی ہے؟ متعلق تو آپ کو پتا ہے شبہ جملہ ہوتا ہے, جار مجرور ہو یا ایسا مرکب اضافی ہو جس کا مضاف ظرف ہو, وہی متعلق ہوگا نا. جی تو یہ تو موصولہ اور صلہ ہے. یہ متعلق تو اس صورت میں ہوتا کہ موصولہ اور صلہ مل کے مجرور ہوتے اور اس سے پہلے کوئی حرف جارہ ہوتا. سر یہ بھی خبر ہے, پھر یہ 2 خبریں ہیں اس میں. 2 خبریں. اچھا ترجمہ کریں ذرا. اگر تھوڑی دیر کے لیے الذی فی المسجد کو ہٹا دیں اور آپ صرف آپ کے پاس جملہ ہو الولد اخو زید, کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ جو بھی لڑکا زید کا بھائی ہے. ہاں لڑکا زید کا بھائی. جی بات تو مکمل ہو گئی. جی ایسے ہی ہے نا. جی. اب آپ میں بیچ میں آ رہا ہے الذی فی المسجد, لڑکا یا وہ لڑکا جو مسجد میں ہے, لڑکا یا وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. وہ جو مسجد میں ہے, وہ جو مسجد میں ہے وہ کون ہے؟ لڑکا ہے. تو مجھے بتائیں یہ لڑکے کی کیا چیز بن جائے گی؟ کتنی بن جائے گی؟ اس لڑکے کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے. جی 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 اس لڑکے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اب میں آپ کو اس کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں, کیونکہ تو جیسے جیسے آپ اسلوب سے بڑھیں گے, کیونکہ عربی زبان بہت وسعت والی ہے, بہت وسعت والی. میں آپ لوگوں کو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, بیسک پوائنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں. ایک فارمولا بتا دیں, فارمولا نوٹ کر لیں. کسی نکرہ اسم کے بعد اگر نکرہ اسم آ جائے, کسی نکرہ اسم کے بعد کوئی نکرہ اسم آ جائے تو وہ نکرہ اسم پہلے والے نکرہ اسم کے لیے صفت بن جاتا ہے. کسی نکرہ اسم کے بعد اگر کوئی نکرہ اسم آ جائے تو وہ پہلے والے کے لیے صفت بن جاتا ہے. اسی طرح سے کسی معرفہ اسم کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو وہ بھی صفت بن جاتی ہے. اب مجھے بتائیں الولد کیا ہے؟ معرفہ ہے. الذی کیا ہے؟ موصولہ. یہ بھی معرفہ ہے. معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو کیا بن جائے گی؟ یہ اس کی صفت بن جائے گی. یہ میں نے آپ کو ایک جو ہے نا گرامیٹیکل ٹیکنیک کے طور پہ بتایا, عموماً بن جائے گی, 99% بن جائے گی. ایک اور بھی نوٹ کر لیں, نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے
नकरा इस्म के बाद अगर जार मजरूर आ जाए या नकरा इस्म के बाद अगर जुमला आ जाए कोई, तो भी उमूमन सिर्फ बन जाएगा, तो भी उमूमन सिर्फ बन जाएगी। ठीक है जी। और अगर आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तर्जुमे के लिहाज से भी ये इसकी सिर्फ लगती है। ये जो सिर्फ जब लगती है तो बाज दफा हमारे पास जो सिर्फ का जो मफहूम है ना वो बहुत लिमिटेड, हम अपनी आम जबान में, उर्दू जबान में हम जो हमारी सिर्फ की जो सोच है ना बहुत लिमिटेड है। वो लिमिटेड क्या है? गोरा, काला, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये हमारे जहनों में ये सिर्फ का कंसेप्ट है। ठीक है। लेकिन अरबी जबान के अंदर किसी चीज के बारे में किसी के बारे में कोई तफसील देना, किसी के बारे में कोई तफसील देना, वो भी जो है सिर्फ के मुकाबले में आ जाता है। जैसे आपने कहा कि ये भी एक तरह से उसकी खबर लग रही है कि लड़का जो मस्जिद जो जैद का भाई है वो मस्जिद में, तो आपको एक तरह से खबर लग रही है। लेकिन अरबी उसलूब के अंदर क्या है कि अगर किसी चीज के बारे में को उसकी मजीद डिटेल भी देनी हो, कोई मजीद डिटेल भी देनी हो, तो वो भी सिर्फ के तौर पे आ सकती है, आ जाती है। उर्दू उसलूब में हम इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। उर्दू उसलूब में तो हम किसी की अच्छाई या बुराई, कमी या ज्यादती को जो है वो सिर्फ के तौर पे लेते हैं। यहाँ तो कोई अच्छाई, बुराई, सिर्फ कमी या ज्यादती तो नहीं आ रही जी नहीं। वो जो मस्जिद में है ये ना कोई अच्छाई है, ना कोई बुराई है, ना कोई ज्यादती है, ना कोई कमी है, लेकिन क्या है उसके बारे में मजीद एक तफसील बयान की जाए। जी तो अरबी उसलूब के अंदर किसी चीज की तफसील अगर मजीद भी बयान की जाए तो वो भी उसका सिर्फ का हिस्सा बन जाए। ठीक है, क्लियर है? जी कोई सर। सवाल, कोई अशकाल? कोई नहीं। सोबिया जी मैदान में आए। जी 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 बिल्कुल आ गई। अल बिंतु क्या लग रहा है? मुब्तदा। मुब्तदा, जबरदस्त। अल्लती क्या लग रहा है? मौसूला, इसमें मौसूला। ठीक है। अब मौसूला, तो आपको मौसूला के लिए क्या चाहिए? सिला। सिला चाहिए। ठीक है, आगे इसका सिला आ रहा है। अमामल मुअल्लिमती क्या लग रहा है? अमामल मुअल्लिमती, अमामल मुअल्लिमती। अमामा किसको कहते हैं? आगे आगे। या अच्छा सामने? अच्छा आगे या ठीक है, सामने। तो ये क्या चीज बन जाएगा? ज़र्फ बन जाएगा। ज़र्फ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ज़र्फ बन जाएगा। ज़र्फ ज़र्फ मुदाफ आपको मुदाफ पता अलैह। है, हाँ ज़र्फ जो है वो क्या बन के आता है? मुदाफ बन के आता है। मुदाफ बन ठीक के है। आता है। कंफर्मेशन आपको आगे से मिल गई? जी बिल्कुल, मुदाफ अलैह भी है। आगे से कॉल करो। है? ये क्या बन जाएगा? मुदाफ अलैह। ये ज़र्फ और मुदाफ अलैह मिलके क्या बनेंगे? अब अभी हम इसको यानी शुभ जुमला पे लेकर आ रहे हैं लेके आ नहीं रहे आप, मुझे मतलब बताइए। नहीं मैं तो मैंने नया नहीं नया मतलब मैं कलीम ये हूं जानना आपके चाह रही साथ थी। में। नहीं आप वो कह रहे थे ना वो लेवल डिफरेंट है, मतलब पहले तो मैं इसको खाली कहती कि ये हाँ, मुरक्कब अभी आप इजाफी यही है कहेंगे ना। हाँ बस ठीक है, शुभ जुमला है। ज़र्फ और मुदाफ अलैह क्या बनेंगे? शुभ जुमला बनेंगे ना, शुभ जुमला बन रहा है क्योंकि बिल्कुल। मौसूला को क्या चाहिए? शुभ जुमला चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, अब ये शुभ जुमला क्या बनेगा? ये शुभ जुमला क्या हो जाएगा? इस मौसूला के लिए सिला। सिला बनेगा, और ये सिला और मौसूला मिलके कुछ ना कुछ बनेंगे। ठीक है, ठीक है। सिला और मौसूला कुछ बनेंगे। आगे आ रहा है ज़कियतुन।
ذکیتن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا ہے زکیتن؟ ذکیتن کہتے ہیں ذہین کو. خبر خبر سمپل ہے نا, نکرا ہے, حالت رفع ہے, خبر بن جی. اور اب آپ نوٹ کریں ایک چیز, بنتو جو ہے مونس ہے جی ٹھیک ہے, تو ہاں آپ اس کا بالکل دیکھیں اس کا جو کنیکٹر ہے التی, یہ بھی مونس ہے. مونس آیا, بالکل آیا. یہاں الولو تو مذکر تھا, تو اس کی جو کنیکٹر ہے موصولہ وہ بھی مذکر آیا تھا. مذکر آیا. اور پھر یہ کیونکہ یہ الولد مذکر تھا تو دیکھیں خبر بھی جو ہے مذکر آئی, مذکر تھی, اخو زیدی تھا. یا بالکل البنتو ہے تو خبر دیکھیں اس کی زکیتن ہے, زکیون نہیں آئی, ٹھیک ہے. مونس کی آئی نا. ترجمہ کریں اس کا. زکیتن کے کیا معنی بتایا آپ نے؟ ذہین, ذہین جیسے آپ ہیں ذہین. ذہین. ترجمہ کریں. لڑکی جو استاد جو بھی استاد کے سامنے ہے وہ ذہین ہے, یا لڑکی وہ جو ذہین ہے, صحیح وہ ہے. ذہین ہے. لڑکی یا وہ لڑکی جو استاد کے سامنے یا استانی کے سامنے, کیونکہ معلم آیا نا, جی مطلب یہ مونس ہے نا, جی لڑکی جو استانی کے سامنے ہے ذہین ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک اب ہے. مجھے بتائیے موصولہ اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ ایک منٹ, ہم نے کہا تھا کہ نکرہ اسم کے سامنے آپ دونوں طریقے سے کریں, دونوں طریقے سے ٹھیک ہے. کریں. پہلے تو آپ اس کو ترجمے کے حساب سے کوشش کریں نا, کہ لڑکی جو ذہین ہے, ہاں وہ تو وہاں پہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو التی امام المعلمہ موصولہ اور صلہ مل کے کیا لگ رہے ہیں, یہ اس بنتو کے بارے میں کوئی تفصیل دے رہا ہے اسی نا. کی ڈسکرپشن ہے, اس کی اس کو ڈسکرپشن ہے, ہاں تو یہ صفت صفت کہیں بن گے, جائے گی. اس کو بھی صفت کہیں گے. اچھا, اب آپ نے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرامیٹیکلی ایک طریقے سے اور بھی آپ اس کو صرف ثابت کر سکتے ہیں. کیسے کہ معرفہ کے بعد اگر معرفہ آئے تو التی موصولہ ہے, موصولہ معرفہ ہوتا ہے. جی البنتو بالکل یہ بھی معرفہ ہے, معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ صفت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے جی بالکل. جی. بابرا جی موجود ہے کہ چھٹی پہ چلے گئی ہیں؟ جی جی سر موجود ہوں. آپ کو پتا بابرا جی ہماری میتھمیٹیشین ہے. بابرا جی جو ہے میتھ پڑھاتی ہے. کیلکولس پڑھاتی ہیں آپ؟ اسٹیٹسٹکس اسٹیٹسٹکس پڑھاتی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں پرموٹیشن پڑھاتی ہیں یا کمبینیشن پڑھاتی ہیں؟ دونوں ہی بناتی ہیں. دونوں چیزیں پڑھاتی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اگر میں سکہ ہوا میں اچھالوں گا تو کتنی پروبیبلٹی ہے کہ چاند آئے گا, اور کتنی پروبیبلٹی ہے کہ سانپ آئے گا؟ سر آپ کو سارا کچھ پتا ہے, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں صرف پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں آج تک سمجھ نہیں سکا اس کو. میں جب بھی یہ سوال آتا تھا ایگزام میں تو میں یہی سوچتا تھا کہ یہ ہر دفعہ پوچھتے ہیں, تو سکہ جب میں اگر پریکٹیکلی اچھالتا ہوں تو ہمیشہ غلط ہوا, لیکن وہ پروبیبلٹی کہتا ہے 50-50 ہے. لیکن میں نے 10 دفعہ اچھالا, 9 دفعہ چاند ہی آتا ہے وہ. سر ان دا لانگ رن. چلے ٹھیک ہے. چلے جی, آپ سے اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, ٹیکنیکل چیز بتا دوں. یہ جو میں آپ کو آج پڑھا رہا ہوں نا, یہ میں موصولہ پچھلے میں نے لاسٹ سیشن سے شروع کیا, میرے خیال میں لاسٹ ہی سیشن سے شروع کیا, نہیں تو میں موصولہ نارملی پڑھاتا نہیں ہوں اسم کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن, کیونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں یہ جو اسم کے ساتھ موصولہ بہت ریئر کیس میں آتا ہے. اسم کے ساتھ موصولہ یعنی مبتدا کے ساتھ موصولہ بہت ریئر کیس میں آپ کو ملے گا. قرآن مجید میں آپ کو عموماً ملے گا جب بھی موصولہ آئے گا تو اس کے ساتھ جو صلہ آئے گا نا, اس کے ساتھ جو صلہ آئے گا وہ فعل آتا ہے. اس کے ساتھ جو صلہ آتا ہے وہ جملہ فعلیہ آتا ہے. یہ شبہ جملہ بہت ریئر کیس میں آتا ہے, بہت ریئر کیس میں آتا ہے, کیونکہ اس کی زیادہ تر ایگزامپلز ہی آپ کے پاس, اگر قرآن مجید کو میں بیس بناؤں تو آپ کو جملہ فعلیہ سے ملتی ہے. اس سے میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایگزامپل نہیں دی, لیکن میں ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ بابرا جی ابھی 1 منٹ میں پرموٹیشن کمبینیشن کے حساب سے اس کو صحیح کریں گے. جی بابرا جی, میں آپ کو کہتا ہوں للہ, کیا لگ رہا ہے للہ؟
मुश्किल सवाल पूछ लिया लग रहा है। जी बाबरा जी, लिल्लाही क्या लग रहा है? बाबरा जी आवाज आ रही है? सर जी सर, आज मेरा नेट बताइए क्या है लिल्लाही क्या है? जी बोलिए। आज मेरा नेट बहुत तंग कर रहा है। अच्छा नेट तंग कर रहा है, चले आप सुने फिर देखें। नादिया जी आप बताइए लिल्लाही क्या लग रहा है? लिल्लाही जार मजरूर। जार मजरूर, जार मजरूर है, इसका मतलब मुतालिक हो जाएगा, ऐसे ही है जी। जारा और ये मजरूर और ये मिलके क्या बन जाएंगे? मुतालिक हो जाएंगे। आगे आ रहा है माँ फिस समावाती वल अर्दी। माँ क्या लग रहा है? माँ मौसूला। कैसे पता चला मौसूला है? जो अभी आपने कहा कि माँ भी हरूफ इस्तिफाम में से कुछ ऐसे हरूफ इस्तिफाम है जो मौसूला के तौर पर आते हैं, माँ है और उसमें लेकिन मैंने तो आपको ये भी बताया कि माँ जो है इस्तिफाम भी होती है। माँ जो क्या मतलब कि माँ इस्तिफाम माँ वो में तो माँ जैसे इस्तिफाम नहीं होता? हाँ, वो तो मुब्तदा बन क्या वो तो इश है। माँ को वो क्या? सहारा चाहिए, वो अमूमन इस्तिफामिया को ये दरमियान में है। वो मुब्तदा अरे बन खालदा जी किसी को बोलने तो दे, आपके पास आता हूँ मैं, आपको बहुत बोलने का शौक है, अभी आता हूँ, 1 मिनट जी। वो जो है वो इस्तिफामिया की तरह होता है ना, ये तो वो मुब्तदा बन के आता है और सवालिया जैसे के तौर पर होता है। नहीं वो तो, लेकिन पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा? आपने कि इसको ये माँ इस्तिफाम क्यों नहीं किया? मैं इस्तिफाम नहीं करके पता चला, क्योंकि जैसे वो इसका ऐसा लग रहा है कि जो कुछ आसमान वो नहीं, कनेक्शन आपने तर्जुमे के हिसाब से नहीं चले, मुझे सिर्फ आपको तर्जुमा बिल्कुल नहीं आता। नहीं, कनेक्शन है इसमें, जैसे उसमें कनेक्शन सवाल तो है, लेकिन पता कैसे चला? आपने उसको मौसूला क्यों कहा? मेरा सवाल है, आप सवाल का जवाब देंगी तो हो सकता है दूसरों को फायदा हो जाए और आपको भी फायदा हो जाए। माँ मौसूला आपने इसको कहा, आपने इसको माँ इस्तिफाम क्यों नहीं कहा? ये मेरा सवाल। आपने इसको माँ नफी क्यों नहीं इस्तिफाम कहा? इसलिए नहीं किया कि जैसे इससे सवाल ये है नहीं लग जैसे कुछ चीज वाज़ेह नहीं है। ये आंसर सही है। कोई और बताए? माँ को सदारत चाहिए होती है, माँ सदारत को चाहिए होती है। सदारत चाहिए होती है नादिया जी, इस्तिफाम को सदारत चाहिए, सदारत नहीं मिल रही है इसको। अच्छा, में सदारत नहीं है। देखिए माँ आपको पता है कितने चीजों में इस्तेमाल होता है? माँ नफी के तौर पे इस्तेमाल होगा, माँ इस्तिफाम इस्तेमाल होगा, माँ मौसूला इस्तेमाल होगा, माँ नफी के लिए, माँ जो है वो शर्त के लिए इस्तेमाल होगा, माँ मस्दर के लिए इस्तेमाल होगा। माँ के तो 5-6 फॉर्मेट है। तो आपको मालूम, जब आप देखें जुमले का कॉन्टेक्स्ट तो आपको बता ही देगा, लेकिन आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब मुझे बताएं माँ नफी क्यों नहीं है? माँ नफी क्यों नहीं है? माँ नफी इसलिए नहीं कि वो तो चेंज करता है उसको अपने समय। हाँ वो क्या करता है? खबर को हालत नसब में ले जाता है। ठीक है। और माँ नफी मुब्तदा पे दाखिल होगा। मुब्तदा तो आपको नजर ही नहीं आ रहा आगे, ऐसे ही है ना? या तो मुब्तदा पे दाखिल होगा या फेल पे दाखिल होगा, नफी अगर देगा। तो आपको इस तरह से इस चीजों को जब आप जहन में लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी कि चीज को आइडेंटिफाई करना। अब आपने कहा ये माँ मौसूला है, जबरदस्त। मौसूला को क्या चाहिए होता है? सिला। सिला। आगे क्या आ रहा है देखिए जी, क्या क्या फी हरफ जार, फी हरफ जार, समावात इसम मजरूर, मातूफ वाव आ रहा है बीच में, मातूफ अलैह, वाव अलैह, वाव अतफ, मातूफ मफ्तूह अलैह मिलकर, मातूफ अलैह मिलके मजरूर, जारा और मजरूर मिलके मौसूला के लिए सिला, सिला और मौसूला मिलके क्या बनेगी? सिफत। सिफत किसकी? सिर्फ जैसे माफी जो कुछ आसमानों में, अपने जो कुछ आसमानों में है, मतलब ये एक सिफत है उसकी ना,
शबे अच्छा अच्छा, अब हमने एक जो फॉर्मूला डाल दिया, मारफा के बाद मारफा आएगा तो थोड़ा सा गौर करें। ला माफी समावात, अच्छा हाँ, लिल्लाही, लिल्लाही क्या है? मुताल्लिक। मुताल लिल्लाही क्या है? मुताल्लिक। मुताल हाँ, मैंने आपसे कहा फी कुलूबिहिम मरदुन, फी कुलूबिहिम मरदुन, क्या बनाया आपने? फी कुलूबिहिम, फी वो है मरदुन, फी कुलूबिहिम जार मजरूर है ना, और मुरक्कब इजाफी और मरदुन फिर खबर नहीं, वो है दिल में मरद, खबर है फिर आगे क्या मुब्तदा, खबर है? फी हरफ जार है, कुलूब जो है वो मुदाफ है, हम मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके फी जारा के लिए मजरूर, मजरूर जारा और मजरूर जी, मिलके मुतालिक। आगे आ रहा है मरदुन। मरदुन क्या है? दिल में हाँ, मरदुन वो है खबर, खबर है तो मुब्तदा लेकिन क्या नहीं है? मरदुन तो मरदुन वो मुब्तदा या सकता है ना, मुब्तदा मोखर है। क्या है? मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर, मोखर। मुब्तदा मोखर की पहचान क्या है? क्योंकि वो नकेरा होगा, नकरा तो होगा, और इसकी पहचान क्या है? वो तो नकरा जार की हाँ, पहचान। जार उसका वो जो है शबी जुमला, उससे पहले एक जारी शुभ के जुमला उसमें होगा, उससे पहले एक शुभ जुमला शबी होगा। जुमला होगा तो लिल्लाही क्या शुभ जुमला है ना? जी, शुभ जुमला है। उससे उसके बाद क्या आ रहा है? मौसूला और सिला आ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि मौसूला और सिला क्या क्या बन सकता है? मौसूल सिला मुब्तदा भी बन सकते हैं, खबर भी, मुब्तदा भी बन सकता है, खबर भी बन सकती है, और तो मजरूर ये भी बन मुब्तदा सकता बन है। गया फिर तो ये मुब्तदा कौन सा बनेगा? मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर। और ये मुतालिक होके क्या हो जाएगा? खबर खबर मुक़द्दम, अब इसका तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के लिए जो कुछ जमीन और आसमान, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ जमीन जमीन और आसमान। क्लियर है? सही, कोई हाँ सवाल है? कोई नहीं अशकाल? नहीं है कुछ नहीं, बिल्कुल किसी के भी पास कोई सवाल? बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। बहुत क्या हो गया? मुझे तो कंफ्यूजिंग लग रहा है असल में, मुझे ये जो लाइक एनालिसिस है ना, ये बहुत सारी बहुत कंफ्यूजिंग हो रही है। कैन वी डू इट अगेन प्लीज? तो भैया जी, जितनी आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होगी ना, ये याद रख ले, जितनी आपकी एनालिसिस, मैंने आपको शायद से पहले भी बताया था, ये एनालिसिस जो है ना, ये कोई भी बेसिक कोर्स में नहीं कराता। और इससे नुकसान क्या होता है कि जब इस बेसिक कोर्स करने के बाद आदमी अगर थोड़ा सा आगे कुरान पढ़ने जाता है तो वो उलझ जाता है, और उसके बाद वो कहता है कि यार छोड़ो, बंद करो, और जो उसने 6 महीने 7 महीने 8 महीने अरबिक ग्रामर पढ़ी ना, वो सब उसकी वेस्ट हो जाए। एनालिसिस जितना ज्यादा आप करेंगी ना, आपके कंसेप्ट इतने क्लियर। अब आप पूछिए, आपका सवाल क्या था? आप खुद करें, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मैं करें। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही थी कि आई जस्ट वांट टू डू इट अगेन। करें। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास है लिल्लाही, ठीक है, लिल्लाही तो जार मजरूर है, ठीक है, ये मिलके बन गया मुताल्लिक, ठीक है, मुताल्लिक और शबु जुमला जो आप, ठीक सही है है। सही है। अच्छा अब हम यहाँ पर आ गए हैं, माँ जो है वो हमने कहा कि इसमें मौसूला है, ठीक है, ठीक है, ये भी आ गया। फिर समावाती जो है वो हमारा फिर जार और, जार मजरूर। हाँ जार मजरूर है, लेकिन ये हम मातूफ अलैह के फॉर्म में लेंगे ना, क्योंकि यहाँ हाँ पे हाँ, इसमें दो आ हाँ गए, इससे अतफ आ कोई गया, फर्क नहीं हाँ पड़ता, इससे दो कोई फर्क पोर्शंस आ गए ना, जार नहीं। मजरूर है तो हम इसे मातूफ अलैह और मातूफ हमने कहा, और अतफ है ये, ठीक है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद अब ये हुआ है कि ये दोनों मिलके जो है वो तो मजरूर बन गए हमारे जार के लिए, दोनों मातूफ और मातूफ अलैह। ठीक है। और जार और मजरूर मिलके क्या बने? जार जार मजरूर और मिलके क्या मजरूर बनता है? यहाँ मिलके यहाँ सिला बना, सिला बन जाएगा ना, इस मौसूला, क्योंकि ठीक है, मौसूला को सिला चाहिए।
ٹھیک ہے، یہاں یہ اور صلہ جو بن گیا. صلہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، چاروں میں سے ایک چیز یہاں موجود ہے، جار مجرور، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو یہ اس موصولہ کے لیے صلہ بن گیا. صلہ اب بن گیا. موصولہ اور صلہ مل کے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں ہمیشہ، یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. موصولہ اور صلہ مل کے کچھ نہ کچھ بنتے ہیں. ہم، کیا بن سکتے ہیں؟ اب آپ نے کچھ چیزیں جو پڑھی ہوئی ہیں اس کو ذہن میں لائیں. آپ نے ایک چیز پڑھی تھی کہ مبتدا نکرہ ہونے کی کیا وجوہات ہوتی، ٹھیک ہے. ہم، لیکن جب آپ نے مبتدا نکرہ ہونے کی وجہ پڑھی تھی تو اس میں آپ کے پاس مبتدا نکرہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. کر دیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. مبتدا کو کیا کر دیا جائے؟ مؤخر کر دیا مؤخر، جائے. بالکل جب مبتدا مؤخر ہو جائے گا تو آپ کو پتا چل گیا کہ مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے. صحیح. اچھا، مبتدا جب مؤخر ہو جاتا ہے تو مبتدا مؤخر کب ہوتا ہے؟ جب خبر کو مقدم کر دیا جائے. مبتدا مؤخر ہوگا تو خبر مقدم ہو جائے گی نا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جب بھی مبتدا مؤخر ہوگا تو یاد رکھیے گا جو خبر ہوگی وہ شبہ جملہ ہوگا. اور شبہ جملہ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یا وہ جار مجرور ہوتا ہے یا ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس کا مضاف ظرف ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب بھی مبتدا مؤخر ہے اور مبتدا مؤخر اگر ہوگا تو 99% وہ نکرہ ہی ہوگا. معرفہ بھی آ سکتا ہے کسی وجہ سے، یاد رکھیے، معرفہ بھی آ سکتا ہے. لیکن مبتدا مؤخر کی جو سب سے جو بیسک نشانی ہے وہ کیا ہے کہ مبتدا مؤخر سے مبتدا اگر مؤخر ہوگا تو خبر مقدم ہو گئی. مبتدا مؤخر کی جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ شبہ جملہ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھائیں اچھی طرح. مبتدا مؤخر کی خبر کیا ہوگی؟ ہمیشہ شبہ جملہ ہوگی. شبہ جملہ ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس کو میں مبتدا اسی صورت میں بنا سکتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہے مجھے اس کی جو خبر ہے وہ کیا ملے؟ وہ خبر مقدم ہو. شبہ جملہ ہو. خبر تو ہوگی مقدم نا جب مبتدا مؤخر ہے. مؤخر ہو گیا ہے تو. لیکن اس کی وہ مبتدا مؤخر کی پہچان کیسے پکڑیں گے؟ تو اس کی جو خبر مقدم ہوگی وہ شبہ جملے کی صورت میں شبہ جملہ ہوگی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ للہ شبہ جملہ ہے نا؟ جی بالکل ہے. اس لیے پھر آپ نے کہا کہ یہ موصولہ اور صلہ مل کے کیا بن گئے؟ مبتدا مؤخر بن گئے. ہم نے ابھی اتنی دیر مبتدا مؤخر کی یہ بات بھی کی کہ نکرہ ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ کیا چیز ہمیں نکرہ مل رہی ہے؟ ہاں بہت زبردست. میں نے آپ کو اس دن ایک چیز بتائی تھی، آپ کو اگر یاد ہو اس حوالے سے. نہیں آپ کو نہیں بتائی، ابھی آپ کا وہ ٹائم نہیں آیا، میں بتاؤں گا. اب آپ سوال پوچھیں تاکہ میں آپ کی اس میں مدد کروں. دوبارہ سوال نہیں، پوچھیں. میں یہ سوال کہہ رہی تھی کہ ابھی جیسے بار بار ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو وہ نکرہ فارم میں ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں اس میں سے کون سی چیز نکرہ ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں. آئیے آپ کو دوبارہ سن لیں میری بات. جب ہم کہتے ہیں نا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے، کبھی کبھار نکرہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نکرہ ہونے کی پاسبلٹیز ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کی کہ نکرہ کی پاسبلٹی کیا ہے. ایک پاسبلٹی کہ دعا کی صورت میں ہو، دعائیہ ہو. ٹھیک ہے، ایک پاسبلٹی ہم نے بتائی کہ کیا بتائی تھی مجھے بتائیے، میں تو بھول گیا. ہاں ایک پاسبلٹی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مضاف بن کے ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مضاف اگر مضاف نکرہ اسم ہوتا ہے نا، لیکن اگر کوئی نکرہ اسم کی نسبت معرفہ اسم کے ساتھ دے دی جائے تو وہ مضاف وہ نکرہ اسم میں معرفہ ہو جاتا ہے. تو ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہو گیا. ہم یہاں انڈیویجل کلمے کے اوپر بیس کے اوپر بات کریں گے. پھر ہم کہیں گے کہ مضاف چونکہ نکرہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے کہا کہ یہ نکرہ کی ایک فارمیشن آپ کو یہ مل گئی. تیسری چیز میں نے آپ سے کہی کہ نکرہ ہونے کی ایک پاسبلٹی یہ کہ مبتدا مؤخر ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک پاسبلٹی کیا ہے کہ مبتدا مؤخر ہو. ٹھیک ہے، یہ پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مبتدا مؤخر کی جو اصل پہچان ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ نے کہا فی قلوبہم مرض تو آپ نے مرض کا مبتدا مؤخر لیا، اس کی پہچان کیا تھی؟
کہ اس سے پہلے جو ہے وہ شبہ جملہ ہے، خبر جو ہے نا وہ جملہ ہمیشہ ملا. شبہ جملہ آپ نے کہا علی ابصارہم غشاوۃ، تو آپ نے غشاوۃ کو مبتدا مؤخر لیا، کس بیس پہ لیا؟ علی ابصارہم کی علی وجہ سے، ابصارہم شبہ جملہ. شبہ جملہ تو کی آپ وجہ کا سے. جو اصل بیس ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح سے مبتدا کی اصل بیس کیا ہے؟ حالت رفع. اس رفع، کا معرفہ یا نکرہ ہونا نہیں ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہاں، ہے. خبر کی اصل بیس کیا ہے؟ حالت رفع. اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا نہیں ہے. اس کا ٹھیک ہے معرفہ یا نکرہ ہونا پاسبلٹی ہے چینج ہو جائے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اسی طرح سے مبتدا مؤخر کی جو اصل بیس ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کی خبر مقدم ہوگی، اور خبر مقدم کس شکل میں ہوگی؟ شبہ جملہ کی، شبہ جملہ شبہ میں. جملہ کی. تو آپ کو شروع میں کیا مل گیا؟ شبہ جملہ ملا نا. ٹھیک ہے اچھا، موصول اور صلہ مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے نا. جی. تو اب بیسٹ پاسبل آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس کو کیا بنائیں؟ مبتدا مؤخر. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو صرف کیوں نہیں بناؤں، کیونکہ آپ نے تو قانون بتایا ہے معرفہ کے بعد اگر معرفہ ہے تو صفت بالکل ہوتی ہے. تو اللہ سے بڑا تو معرفہ کوئی بھی نہیں ہے. بالکل اور اللہ کے بعد ماں آ رہا ہے، ماں موصول ہے، موصولہ معرفہ ہوتا ہے. بالکل. تو جس طرح سے نادیہ نے کہا کہ یہ صفت بن گئی. ہاں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں خالی اس کو ایز اے صفت دوں تو میں کس چیز کی صفت دوں گا؟ اللہ کی میں نے اگر آپ کو صفت لے لی تو یہ اگر جار مجرور متعلق ہے تو کس کے متعلق ہے؟ کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوگا نا. تو نہ مجھے مبتدا اس کا مل رہا ہے، نہ مجھے اس کی خبر مل رہی ہے. تو میرے لیے سب سے زیادہ بیسٹ آپشن کیا ہے کہ میں اس کو خبر مقدم بنا لوں. اور اگر خبر مقدم بنا لوں گا تو میرے پاس اب آپشن ہے اویلیبل کہ میں آگے والے جو میرا موصول ہے صلہ اس کو میں کیا بنا سکتا ہوں؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر بنا سکتا ہوں. اگر اس سے پہلے کوئی اور چیز ہوتی، فار ایگزامپل لیٹس سے اس کے اس طرح سے ہوتا الحمد، لیٹس سے اگر اس سے پہلے اس ہوتا الحمد ہوتا تو میں کہتا الحمد کیا ہے؟ مبتدا. صحیح، ہاں بالکل. ٹھیک ہے. پھر میں کہتا للہ جار مجرور متعلق، اور میں اب یہ کہہ سکتا تھا کہ ما فی السماوات والارض جو ہے وہ اللہ کی صفت ہوگی. تو اب میں اس کا ترجمہ کیا کرتا؟ کل کی کل تعریف و شکر اللہ ہی کے لیے جو کچھ کل کی کل تعریف اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں. ٹھیک ہے، اس صورت میں کہتا کہ یہ اس کی صفت بن گئی. سمجھ گئی. جملے کے کانٹیکس کے حساب سے آپ تھوڑا سا چلیں گے، جملے کے کانٹیکس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ کوئی ہاں سوال جی. کوئی اشکال؟ اور ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، سولڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹینشن نہیں لے. سر جی خالدہ جی، آپ کو بہت سوال کے شوق ہے. سر ایک چیز پوچھنی تھی جی کہ جی یہ پوچھیے. حرف عطف کے ساتھ آپ نے معطوف علیہ لکھا ہوا ہے، مجھے شاید کلیئر نظر نہیں معطوف آ علیہ اور معطوف، عطف سے پہلے ہمیشہ جو کچھ آئے گا وہ معطوف علیہ کے لائے. ٹھیک ہے، اور بعد میں معطوف ہے. اس کے بعد معطوف. لیٹ سے اگر اس میں یہ بھی ہوتا ما فی السماوات والارض، آگے بھی کچھ اور ہوتا جی وما بینہما مثال کے طور، جی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے معطوف آپ کو اور بھی مل سکتے. لیٹ سے کوئی چیز ایسی ہوتی جیسے میں آپ سے کہوں کہ مریم زینب فاطمہ اور عائشہ استانیہ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جی پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں مریم و عائشہ تو و فاطمہ تو و زینب. ٹھیک ہے. اب اس کی ترتیب آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں مریم معطوف علیہ، ٹھیک ہے، عائشہ معطوف اول، فاطمہ معطوف ثانی، زینب معطوف ثلث. پھر آپ جی کہتی ہیں معطوف علیہ اپنے معطوف اول، معطوف ثانی اور معطوف ثلث سے مل کر مبتدا. جی ٹھیک ہے، تھینک یو ٹھیک ہے، سر. کلیئر ہے؟ جی جی سر. جی خالدہ جی موجود ہیں؟ معطوف علیہ تو بس ایک ہی ہوگا صرف. معطوف علیہ تو ایک ہی ہوگا. معطوف علیہ وہ ہوگا جو واو سے پہلے، عطف سے پہلے جو آئے گا وہ معطوف علیہ. معطوف بہت سارے ہو سکتے ہیں، جیسے ہسپتال میں ڈاکٹر ایک ہوتا ہے، مریض بہت سارے ہوتے ہیں. خالدہ جی مجھے ایک بات بتائیے. جی جی
ایسا اسم یا ایسی اسم کی صفت جو کسی دوسرے اسما کے اوپر برتری ظاہر کرے یا زیادتی ظاہر کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو یہ میں نے آپ سے اس دوسرے لیے اسم پوچھا کہ پر آپ نے سب برتری پڑھا ہوا ظاہر ہے کرے. جی. ایسا اسم یا ایسی اسم کی صفت جو کسی دوسرے اسم کے اوپر اسما کے اوپر برتری یا زیادتی ظاہر کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برتری یا زیادتی. اسم تفضیل. اسم تفضیل. زبردست. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسم تفضیل. ویسے خالدہ جی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ پڑھایا کریں، اور آپ جو ہے نا مجھے نہیں آتا کچھ بھی. آپ اس میں جو ہے نا سائلنٹ پارٹیسپیشن کیا کریں. اچھا. کیا کہتے ہیں؟ اس میں تبدیل کہتے ہیں. اس میں تبدیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسی اسم کی صفت جو کسی دوسرے اسما کے اوپر برتری یا زیادتی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. برتری یا زیادتی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ جو برتری ہے یا یہ جو زیادتی ہے، یہ کسی کی اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی برائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ برتری یا تو کلی ہوگی، یعنی ٹوٹل کی ٹوٹل ہوگی. تو یہ برتری جو ہے وہ کلی ہوگی. اگر کلی ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں اس کو کہوں یہ کلی ہے تو اس کو انگریزی میں آپ کہہ لیں سپرلیٹو ڈگری، یعنی ٹوٹل ہے نا، سب کے اوپر کر دیا آپ نے، سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گی. اور یہ برتری جزوی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی پارٹ کے اوپر ہو سکتی ہے. اگر یہ برتری جو ہے جزوی بھی ہو سکتی ہے. جزوی کا مطلب ہو گیا کہ آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن کریں گے. جزوی برتری یعنی آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں کمپیریٹو ڈگری. تو اس میں تبدیل کیا چیز ہے کہ جو سپرلیٹو ناؤن کے لیے یا کمپیریٹو ناؤن کے لیے استعمال. عربی زبان میں جتنے بھی اسما ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اوزان ہوتا ہے. میں صرف آپ کو ایک ٹیمپریری ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بتانے کا آبجیکٹو اس لیے کہ اب آپ اسم آپ کا آلموسٹ اور آج اسم آپ کا ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آیا کریں گی تو آپ کو اس سے پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یہ جو جتنے بھی اسما ہوتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ اوزان ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ویٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر اس کی جو ہے نا ڈائیاں وجود میں آتی ہیں اور پھر اس سے کچھ نہ کچھ الفاظ بنتے ہیں. یہ جو اس میں تبدیل ہے یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی جو اوزان یا ڈائی ہے وہ ہے افعلو کے وزن پر. افعلو کے وزن پر. اور اگر یہ مؤنث ہوگا تو یہ ہوگا فولا کے وزن پہ. افعلو کے وزن پہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے فولا کے وزن پہ. وزن سے کیا مراد ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ عربی زبان میں اسم ہو یا فعل، اس کا ایک بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ عموماً 3 لیٹرز ہوتے ہیں. وہ 3 لیٹرز کے ورڈ آپ ڈفرنٹ اوزان پہ ڈالتے ہیں اور اسی سے مختلف الفاظ بنتے ہیں، مختلف آواز بنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے، میں آپ کے سامنے ایک روٹ ورڈ دیتا ہوں، را، ہا اور میم. اسی را، ہا اور میم سے رحیم بھی بنتا ہے، اسی سے رحمان بھی بنتا ہے، اسی سے ارحم بھی بنتا ہے، اسی سے مرحم بھی بنتا ہے، اسی سے مرحوم بھی بن جائے گا. سارے لفظ اسی سے بنیں گے. اور وہ جو بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا جو بیسک معنی ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ اوزان میں اس کی اپنی بھی ایک معنی ہوتا ہے. جیسے اس میں تبدیل کے اندر سپرلیٹو یا کمپیریٹو کا معنی ہوگا. ابھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں کریں گے تو چیزیں واضح ہو جائیں گی. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، کاف، با اور را.
सर एक सेकंड, इसमें तफ्तील को डिफाइन दोबारा कर दें, उसकी समझ नहीं आई। इसमें तब्दील ऐसा इसम है, इसमें तब्दील एक ऐसा इसम होता है, एक ऐसा अस्मा है जो दूसरे किसी अस्मा के ऊपर बरतरी या ज्यादती को जाहिर करता है। किसी चीज के ऊपर बरतरी बताता है या ज्यादती बताता है, और ये बरतरी या ज्यादती अच्छाई के पहलू में भी हो सकती है और बुराई के पहलू में भी। अगर ये बरतरी या ज्यादती कुल्ली हो, यानी टोटल के ऊपर हो, तो वो सुपरलेटिव जिसको हम कह सकते हैं, और अगर वो जुज़वी हो, सिर्फ एक पे हो दूसरे पे ना हो, तो उसको जुज़वी कंपैरेटिव कहते हैं। मैं भी आपके सामने चीजें और क्लियर हो जाएंगी, पहले इसको सिर्फ पॉइंट पे समझ लें। आपके सामने एक मादा है काफ बार रा। अगर आप इस काफ बार रा को अफअलु के वजन पर डालेंगे तो क्या बन जाएगा? अकबरू। जी, काबरा है ना, बोलिए, अकबरू। जोर से बोले, काफबारा, जोर से बोले। काबा, काफबारा, अकबरू। अकबरू क्या बनेगा? अकबरू। और फोला के वजन पर डालेंगे तो क्या बन जाएगा? कुबरा। कोबरा। अकबरू का क्या मतलब होगा? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। अब जाहिर है अकबरू को जब आप कहते हैं बहुत बड़ा या सबसे बड़ा, तो इसका मतलब ये इन दोनों में से किसी एक जगह फॉल होगा, या सुपरलेटिव पे होगा, यानी अगर आपने कुल्ली पे किया तो सुपरलेटिव पे चला जाएगा, और या वो कंपैरेटिव पे जाएगा, किसी के साथ अगर आपने कंपेयर करना। कुबरा मोनस का है तो क्या बन जाएगा? कुबरा बहुत बड़ी या सबसे बड़ी। बहुत बड़ी। ठीक है जी। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। खालदा जी अब आप खामोश रहें, आपको इसमें तब्दील आता है, बाकियों को करने दें। ये जो है कुल्ली या जुज़वी, इसको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब हम कहते हैं कि ये जुज़वी है, कंपैरेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इससे मुराद है कि दो अशखास, दो लोगों के दरमियान, ये दो चीजों के दरमियान किसी एक की सिफत को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दूसरे के मुकाबले में ज्यादा बताया। कंपैरेटिव है ना। कोई दो लोगों के दरमियान हो या दो चीजों के दरमियान हो, जिसमें किसी एक की सिफ्त को, एक की क्वालिटी को, चाहे वो अच्छी हो या चाहे बुरी हो, सिर्फ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उसके दूसरे के मुकाबले में बयान किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं जैद उमर से ज्यादा अच्छा है, मैं अगर आपसे कहूं जैद उमर से ज्यादा अच्छा है, तो इसका क्या मतलब लेंगी आप सोबिया जी? कंपैरिजन, कंपैरेटिव जो है जी, कंपैरिजन होगा ना, दैट वुड बी कंपैरिजन कंपैरेटिव। between the two. इसका क्या मतलब होगा कि जैद जो है वो उमर से तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को समझ ले। तो ये जो इसको जो जुज़वी होता है, जुज़वी, इसको अरबिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, तब्दील बाद। क्या कहते हैं? बाद नहीं होता, तब्दील बाद कहते हैं, यानी जिसको जुज़वी आप कहते हैं। ये जो अब क्योंकि अब आपने इसका तर्जुमा कैसे करना है ज़हन में रखें। जो मैंने आपको एक उर्दू की एग्जांपल दी थी उसको ज़हन में रखें कि जब मैंने आपसे कहा जैद उमर से ज्यादा अच्छा है, यानी अब तफसील बाद का जो तर्जुमा होगा उसके अंदर आपने इस तरह का तर्जुमा करना है कि जिसमें कंपैरिजन आपके सामने है। ठीक है। तफसील बाद की या जुज़वी की, तफसील बाद कह लें या जुज़वी कह लें, इसकी कुछ निशानियां हैं, पहली चीज तो आप ये समझ लें कि ये तफसील बाद हो या तफसील कुल्ली हो, कुल्ली और जुज़वी हो, ये इसमें तब्दील बन के खबर आएगा। इसमें तब्दील क्या बन के आएगा जुमले के अंदर? पहली चीज तो नोट कर लें कि ये खबर बन जाएगा। पहली चीज तो नोट कर लें कि ये खबर बन के आएगा। ठीक है। दूसरी चीज नोट कर लें कि ये मुज़क्कर ही आएगा।
خبر بن کے آئے گا, مذکر بن کے آئے گا. تیسری چیز یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ہمیشہ واحد آئے گا. خبر بن کے آتا ہے, مذکر ہوگا, واحد ہوگا. ٹھیک ہے جی, مذکر ہوگا, واحد ہوگا. چوتھی چیز نکرہ ہوگا. بن کے خبر ہی آئے گا, لیکن اس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی, مذکر ہوگا, واحد ہوگا, مذکر ہوگا, واحد ہوگا, نکرہ ہوگا. اور اس میں تبدیل کے بعد ہمیشہ آپ کو حرف جارہ من ملے. حرف جارہ من ملے, حرف جارہ من ملے گا. اس میں تبدیل جب جزوی کے طور پہ آئے گا, آپ کو اس کا ترجمہ کرنے کے لیے یہ تین باتیں بن کے تو ہمیشہ خبر ہی آئے گا, چاہے وہ جزوی ہو چاہے کلی ہو. لیکن جب جزوی ہوگا تو اس میں چار چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے, مذکر ہوگا, واحد ہوگا, نکرہ ہوگا, اور اس میں تبدیل کے بعد آپ کو من کی پریپوزیشن ملے گی. من کی پریپوزیشن ملے گی. اب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اس ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھیے. الولد, کیا الولد کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مبتدا. مبتدا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں الولد عالم. اب یہ عالم دیکھیں اسی وزن پہ آ رہا ہے نا, افعلو کے وزن پہ آ رہا ہے نا, عالم. الولد عالم, ٹھیک ہے. اب یہاں تک اگر خالی جملہ ہوتا, یہاں تک اگر اس کا جملہ ہوتا تو آپ اس کا کیا ترجمہ کرتی؟ عالموں کے کیا معنی؟ علم, علم سے جاننے کیا والا. چیز ہے؟ جاننے والا. لڑکا جاننے والا ہے. نہیں, مطلب جاننے والا اس میں تبدیل کا ترجمہ کریں. اچھا, ہاں سوری, یہ تو پھر اس میں آ جائے گا, سب سے زیادہ جاننے والا. لڑکا سب سے زیادہ جاننے والا, یا لڑکا بہت جاننے والا. جی, لڑکا سب سے زیادہ جاننے والا ہے یا لڑکا بہت جاننے والا, ٹھیک ہے. جی. اب اگر اس کی کلی یا جزوی ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ ہوگا کہ آپ عالموں کو دیکھیں. عالموں اس میں تبدیل, مجھے بتائیے, مذکر ہے؟ جی بالکل ہے. عالم مذکر ہے. واحد ہے؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے. اور نکرہ ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ جو افعلو کا وزن ہے نا, یہ غیر منصرف. افعلو کا وزن غیر اچھا, منصرف, تو اس پہ تنوین تو آئے گی نہیں, یہ غیر منصرف, ٹھیک ہے. تو اس کی دو ہی حالتیں ہوں گی, عالم و عالمہ عالمہ. ہاں, اگر اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے گا تو پھر یہ حالت جروی قبول کرے, ٹھیک ہے. تو یہ نکرہ ہے, ٹھیک ہے جی. اب تیسری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز من کی پریپوزیشن آ رہی ہے. اب اس کے آگے من کی پریپوزیشن آ رہی ہے من زید. من زید. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اب یہ کمپیریزن میں آ گیا ہے, لڑکا زید سے زیادہ جانتا ہے, یہ مطلب ہوں گے کہ جاننے والا ہے. اب اس کا ترجمہ ہوگا لڑکا زید سے زیادہ جانتا ہے یا لڑکا زید سے زیادہ جاننے والا, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں جو میں نے اس وقت نہیں لکھا تھا, وہ نوٹ کر لیں. یہ میں نے آپ سے کیا کہا, یہ مذکر ہوگا, واحد ہوگا, نکرہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا اور خبر میں ہمیشہ مطابقت ہوتی ہے, یعنی اگر مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد. یہ مبتدا ہے نا؟ جی بالکل. خبر بھی, یہ خبر جی بالکل. جی جی. تو مبتدا اگر واحد تو خبر بھی واحد. مبتدا اگر مثنیٰ تو خبر بھی مثنیٰ. مبتدا جمع تو خبر بھی جمع. ایسے ہی ہے جی, ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس کی پہچان کیا ہے, تفصیل بات کی کہ یہ اس میں تبدیل مذکر ہی ہو, واحد ہی ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے اگر الولدو کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ الولدانی. الولدانی.
अलवलदानी के बाद भी यही रहेगा हाल। अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? दो लड़के जैद से ज्यादा जानते हैं। दोनों लड़के या दो लड़के जैद जी, से ज्यादा ज्यादा जानते हैं। इसका जमा कर दे, जमा बनाइए इसकी, वलद की जमा, वलद की जमा औलाद। औलाद औलाद। औलाद, अल औलादू। अल औलादू आलिमो मिन ज़ैद को छोड़ दे, अंदर कर दे। अब क्या तर्जुमा करेंगे? फिर आप क्या कह रहे हैं कि जैद को छोड़ दें? अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया। अच्छा। ज़ैद को क्यों बदनाम कर रहे हैं, मेरा नाम डाल दे। अच्छा ठीक है, मैं समझी कि कोई ग्रामर का इशू है। अब ये होगा कि लड़के जैद से ज्यादा जानते हैं, सारे लड़के जैद से ज्यादा जानते हैं। लड़के जैद से ज्यादा जानते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा था। अब मैं आपके सामने कुरान की दो एग्जाम्पल, आपके लिए चीजें बहुत खूबसूरत हो, क्लियर। सर एक क्वेश्चन है, दो पूछे हैं आयशा जी। सर ये मुजक्कर है तो इसलिए आगे भी मुजक्कर है, अगर स्टार्ट में मुअन्नस आ जाए तो भी आगे मुजक्कर ही रहेगा इसी तरह? जी बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। हमें ऊपर मुअन्नस का वजन क्यों पड़ा? हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब ये जुज़वी बन के आएगा तो फिर वो जो मुब्तदा और खबर की जो मुताबिकत होती है ना, उसका कानून टूट जाता है। अच्छा ठीक है जी, सही। उसका कानून टूट जाएगा। अगर अल बिंतु होगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये फोला के वजन पे नहीं बन जाएगा, यानी ऐन लाम मीम को डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, उन्मा करके नहीं बनेगा, ये इसी वजन पे रहेगा, वाहिद ही रहेगा, मुज़क्कर ही रहेगा। तो अल बिंतु आलमो मिन आप कर दे आयशा, ठीक है ठीक जी। है, तो आप कहेंगे कि लड़की जो है आयशा से ज्यादा जानती है, ठीक है ना जी। लेकिन ये रहेगा वाहिद। अब मैं आपके सामने और कुरान की और आयत जो रखता हूं, कुल्ली की कंडीशन में वो फिर फोला के वजन पे चला जाएगा? कुल्ली की कंडीशन में तो नहीं, एक पे एक आपको बताता हूँ, जितना बताओ ना उसी पे रहे जी सर, वो फिर क्यों बताओ है? उसी पे रहे, उसमें इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा, मुझे भी तशफ़ी रहेगी, ठीक है। अब आपसे एक सवाल करता हूँ मैं आपके साथ, एक कुरान की आयत है, ठीक है। पहले हम जुज़वी को कंप्लीट कर लें, फिर कुल्ली पे बात। अच्छा ठीक है जी जी। मैं आपके सामने कुरान की आयत रखता हूँ, बड़ी खूबसूरत आयत है। वो आयत है अल फितनतु, अल फितनतु क्या चीज लग रही है आपको? मुअन्नस में मुअन्नस मुब्तदा है, नहीं मुअन्नस है ना? मुअन्नस तो है, लेकिन लग क्या रहा है आपको? अल फितना मुब्तदा है। मुब्तदा है, क्या मतलब है इसका? फितना फितना खराबी। भी है, इसके असल माना तो फितने के हैं, लेकिन यहाँ ये फसाद के तौर पे है, फसाद। ठीक है। अब देखिए मुअन्नस है ना जी। ता मरबूता आ रही है, मुअन्नस है। अल फितनतु फसाद, अकबर। अब देखिए ये मुज़क्कर ही आएगा, जी जी ठीक जी है। ठीक है। तो फसाद बहुत बड़ा है, या फसाद बहुत बड़ा है, किससे बड़ा है? मिनल क़त्ल। जी अल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, क्या तर्जुमा करेंगे? फसाद बहुत बड़ा है कत्ल से। और खूबसूरत तर्जुमा करते हैं, फसाद कत्ल से भी बड़ा है, जी ठीक है। तो ये मुझे बताएं, कंपैरिजन मिला ना आपको एक? जी। कंपैरिजन आपने किया, फसाद का कंपैरिजन किसके साथ किया? फसाद का कत्ल के साथ, ठीक है ना। अल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल। एक और एग्जांपल ले लें, मैं आपके सामने करता हूं, मन क्या लग रहा है आपको? इस्तफहाम भी हो सकता है। जी इस्तफहाम जोर से ही बोले। है। हर्फ इस्तफहाम। हर्फ इस्तफहाम क्या बन के आ सकता है? कौन के लिए? नहीं क्या बन के ये आ सकता है?
मुब्तदा हो सकता है ना, मुब्तदा है ना? मुब्तदा बन के आएगा, इस्तिफाम जी, है ना, अस्मा जी। इस्तिफाम है, हरफ इस्तिफाम नहीं है, याद रखिएगा। जी 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 अस्मा इस्तिफाम है इसलिए मुब्तदा बनता है। मान जी। कौल, ठीक है। आगे आ रहा है अस्दको। अस्दको का क्या मतलब हुआ? सबसे बड़ा सच्चा, सबसे ज्यादा सच्चा। सबसे ज्यादा। कौन है सबसे ज्यादा सच्चा? ये कौन है ज्यादा सच्चा? किससे ज्यादा सच्चा? मिनल्लाही। अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है? कौन है अल्लाह से ज्यादा सच्चा? अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है? मन नस्दुकु मिनल्लाही। तो ये जो तब्दील है ये दो तरीकों से आ सकती है। एक तब्दील है बात जिसको जुज़वी कहते हैं, और एक तब्दील है कुल्ली। मैं तब्दील कुल्ली आपके सामने भी रखता हूँ, लेकिन इसको हम फिनिश करने पहले। यहाँ तक कोई सवाल है किसी के पास तो मुझे बताइए, तो मैं आपको ये वाला भी पॉइंट क्लियर करूँ। इस पे कोई सवाल है आप? किसी का कोई सवाल? सोबिया जी, सारा जी, अमीरा जी, आयशा जी, बाबरा जी, हफीजा जी, खालदा जी, नादिया जी, किसी के पास कोई सवाल? नहीं। सर ये जो आपने रूल बताया था कि मुब्तदा और खबर इसमें सेम नहीं होंगे, तो वो यही मुज़क्कर मुअन्नस के रूल में आ रही है ये फर्क, या और भी कोई चेंज होगा? नहीं, इसका देखें, जब भी इसमें तब्दील, याद रखें इसमें तब्दील जुमला इस्मिया में खबर बन के आएगी हमेशा। पहली बात तो ये नोट कर, जब ये खबर बन के आएगी तो एक पॉइंट नोट कर लें कि अगर ये कंपैरेटिव के लिए आएगी तो इसके अंदर तीन चीजें होंगी, आप ज़हन में रखें। पहली चीज तो ये कि ये मुज़क्कर ही होगी, चाहे मुब्तदा आपका मुन्नस हो। दूसरी चीज ये वाहिद ही होगी, चाहे मुब्तदा आपका वाहिद हो मुसन्नाओं के जमा हो, ठीक है। और आपको पता खबर तो होती ही नकरा, ठीक है। और तीसरी चीज ये होगी कि उसके बाद आपको हमेशा मिन की प्रपोजिशन, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना किसी के साथ, तो मिन की कंपैरिजन, मिन की प्रपोजिशन के साथ हरफ जारा के साथ। तो जब ये इसमें तब्दील बतौर खबर बन के आता है और ये तब्दील बनता है तब्दील जुज़वियन कंपैरेटिव, तो याद रखिएगा कि मुब्तदा और खबर की जो मुताबिकत का कानून है कि मुज़क्कर मुज़क्कर और वाहिद वाहिद, मुसन्ना मुसन्ना, वो कानून की मुताबिकत वहां ब्रेक हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो गया? जी जोर से थोड़ा बोले, आवाज मेरी कान बहुत खराब है, तो मुझे तसल्ली लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक पॉइंट आप नोट कर लें, ये मैं ख्याल में भी किसी ने पूछा था, पॉइंट नोट कर लें कि ये जो दो औजान हैं तब्दील के, अफलू और फौला, फौला का जो औजान है वो मुन्नस के लिए, अफलू का औजान मुज़क्कर के लिए। याद रख लें ये जो मुन्नस का औजान है फौला, ये सिर्फ सिफ्त बन के आता है, ये बतौर सिफ्त आता है। ये इसमें तब्दील के तौर पे इस तरह से नहीं आता, लेकिन सिफ्त के तौर पे आता है। और ये जैसे मिसाल के तौर पे आपके हुस्ना, कुबरा, ये सिफ्त के तौर पे आएगा हमेशा। और ये जो अफलू का औजान है ये तब्दील के तौर पे भी आता है, लेकिन ये अफलू का औजान कलर के लिए भी इस्तेमाल होता है। असफरू, अहमरू, अस्वदू, ये जो कलर्स है ना उसके लिए भी आता है। तो कलर्स इसमें तब्दील नहीं है, कलर्स इसमें तब्दील नहीं है, लेकिन वजन इसका यही है, अफलू का वजन, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? तो फिर आगे चले। क्लियर है तो आगे चले, नहीं तो यहीं रुके। जल्दी बताइए, छोटी सी एक चीज रह गई, 1.5 मिनट। हाँ या ना तो बता दें। सर क्लियर है, आगे चलते हैं। मेरी मेरे ख्याल लगता है या तो कान Clear. खराब हो गई या मुझे आवाज सही नहीं आती अब। सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब हम दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा, पहले तो मैंने आपको बताया है कि अगर वो बाज हो जिसको हम कहते हैं जुज़वी, जुज़वी अगर होगा तो जहन में आपके आने चाहिए कि तीन चीजें आपको मिलेंगी, मुज़क्कर होगा, वाहिद होगा, नकरा तो होता ही, खबर तो होती है नकरा, और उसके बाद मिन की प्रोपोजिशन है। और अगर इन केस और अगर वो कुल्ली है,
تو کلی کے لیے یاد رکھیے، کلی کے لیے یاد رکھیں کہ اس صورت کے اندر اس میں تبدیل مضاف بن جائے، اس میں تبدیل کیا بن کے آئے گا؟ مضاف بن جائے، اس میں تبدیل مضاف بن کے آئے گا، یعنی آپ کو خبر جو ہے وہ مرکب اضافی کے صورت میں ملے گی۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں ہوا، جی نادیہ ہوا کیا لگ رہا ہے؟ ہوا مبتدا، مبتدا، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ آگے آ رہا ہے ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، کیا لگ رہا ہے ارحم الراحمین؟ ارحم مضاف اور راحمین مضاف الیہ، مضاف کیا ترجمہ کریں گے اب؟ وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہاں کیا وہ بہت زیادہ کیا رحم کرنے والا ہے، اور کریں، اچھا خوبصورت ترجمہ کریں۔ وہ بہت ہی رحم، بہت زیادہ رحم، وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ رحم او، کرنے والا ہے، وہ یا سب سے اس کا ایک ترجمہ اس طرح سے بھی لوگ کر سکتے ہیں کہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یعنی یہ ممکن ہے اگر اس کا مرکب اضافی کا ترجمہ کریں نا، رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم، ایسے ہی بنے گا نا ترجمہ۔ تو وہ رحم کیونکہ رحم تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے نا، ایک ماں بھی تو اپنے بیٹے پہ رحم کرتی ہے نا، ایک امیر بھی ایک غریب پہ رحم کرتا ہے جو کہ ریئر کیس ہوتا ہے، ایک بڑا جو ہے طاقتور بھی ایک کمزور پہ رحم کرتا ہے، تو آپ اس کا یہاں کلی کر رہے ہیں، یعنی اس سے زیادہ رحم کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہاں ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ تمام رحم کرنے والوں، اور راحمینہ تمام کا آ گیا نا مفہوم، وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ ہے، یہاں کمپیریزن نہیں ہو رہا نا کوئی، نہیں، یہ کمپیریزن نہیں ہو رہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سمپلی کلی یہاں ہے، کمپیریزن کوئی نہیں ہے، یہاں کلی کیا ہو رہا ہے، ہے؟ کلی ہو رہی ہے، ٹوٹل ڈینائل ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک اور میں آپ کے سامنے کروں، انتا کیا ہوا؟ انتا مبتدا، کیا ترجمہ کریں گے؟ تو احکمل، احکم الحاکمین، احکم الحاکمین، کیا ترجمہ کریں گے؟ تمام کیا میننگ ہے اس کا حاکمین کا؟ حاکم ہے نا، حاکم ہاں، حکم کرنے والا، اب اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے تو سب سے بڑا حاکم ہے، تو سب سے بڑا حاکم، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو تمام حکم کرنے والوں سے سب سے زیادہ حکم کرنے والے۔ تو بیسکلی دو پوائنٹ آپ کے ذہن میں صرف آنے لا رہا تھا میں، وہ دونوں پوائنٹ کیا تھے کہ اس میں تبدیل، اس کو لانے کی کیا، آج پڑھانے کی وجہ کیا وہ میں آپ کو اب بتاؤں گا، لیکن پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں تبدیل ہے کیا۔ اس میں تبدیل ایسا اسما ہے جو ایسی صفت اسما ہے جو کسی دوسرے اسما کی زیادتی یا برتری کو بتانے کے لیے لایا جاتا ہے، وہ زیادتی یا برتری اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ برتری یا زیادتی جو ہے وہ کلی بھی ہو سکتی ہے یعنی سپرلیٹو، اور وہ جزوی بھی ہو سکتی ہے کمپیریٹو۔ اگر وہ کمپیریٹو کے بیس، اور دوسری بات یہ کہ اس میں تبدیل جملہ اسمیہ میں ہمیشہ خبر بن کے آئے گا، اس میں تبدیل جملہ فعلیہ میں ہمیشہ خبر بن کے آئے گا، اور یہ خبر بن کے اگر آئے گا، اگر یہ مضاف کے طور پہ آئے گا تو ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ کلی کے طور پہ لیا جائے، اور اگر یہ مضاف بن کے نہ آئے بلکہ اس کے بعد آپ کو من حرف جارہ ملے تو پھر یہ کون سا ترجمہ دے گا؟ جزوی،
جز بھی دے گا. یہ 2 پوائنٹ, یہ ساری کہانی کرنے کا مقصد آپ کو وہ 2 پوائنٹ میں لانا تھا, تاکہ آپ کے پاس جو قرآن مجید میں یا ٹرانسلیشن میں جو آپ ڈفرینٹ ٹرانسلیشن پڑھتی ہیں, وہ آج آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹرانسلیشن کیسے نکلا ہے. سب سے زیادہ کا میں کب لے کے آنا ہے, مجھے کمپیریٹو کا کب لانا ہے. کمپیریٹو کا لاؤں گی تو مجھے پتا ہے کہ اس میں تبدیل کے بعد مجھے لازماً من کی پریپوزیشن ملے گی. تو پھر آپ نے کمپیریٹو بیس کے اوپر ٹرانسلیشن کرنا, اور اگر یہ مضاف کے طور پہ آئے گا تو پھر مجھے اس کا کل کے طور پہ ٹرانسلیشن کرنا. پڑھانے کا آبجیکٹو کیا تھا, اس میں تبدیل پڑھانے کا بنیادی آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ جو میں نے آپ سے بھی شروع میں کہا کہ یہ مختلف اوزان ہوتے ہیں. یہ جو اوزان ہے نا افعلو کا, یہ اوزان ایک فعل کا اوزان ہے. یہ اوزان ہے فعل کا اوزان. پتہ کیسے چلے گا؟ جیسے یہ اکبرو ہے, ٹھیک ہے, یہ اکبرو, یہ ارحمو ادھر ہے, ٹھیک ہے, ارحمو. اگر یہ ارحمو ہوا سے پہلے ہو, ہوا سے پہلے اگر ارحمو ہوتا تو پھر آپ کے لیے سوال ہی پیدا ہوتا کہ ارحمو آپ کے سامنے لکھا ہوا آیا, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس میں تبدیل کے طور پہ کام کر رہا ہے کہ یہ فعل کے طور پہ کام کرتا ہے؟ کیونکہ یہ اس وزن کے اوپر فعل بھی بن سکتا ہے, اور اس کا مطلب ہوگا افعلو, یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. ارحمو کا مطلب ہوگا میں رحم کرتا ہوں یا میں رحم کروں گا. اکبرو میں بڑا ہوں یا میں بڑا ہوں گا. عالمو میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا, ٹھیک ہے, یہ فعل ہو گیا. لیکن اگر یہ اس میں تبدیل آئے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ یہاں بطور اس میں تبدیل آیا ہے یا یہ بطور فعل آیا ہے؟ تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جب بھی یہ بطور اس میں تبدیل آئے گا, یہ جب بھی بطور اس میں تبدیل آئے گا, آپ کو ہمیشہ اس سے پہلے مبتدا ملے گا. پچھلے جملے میں نے مٹا دیے, وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں مبتدا ملا تھا. الفتنہ تو کیا تھا؟ اکبر اکبر من القتل. تو وہاں بھی الفتنہ تو آپ کو مبتدا ملا تھا. پھر تھا من اصدق, من اصدق, تو من مبتدا ملا تھا. اگر من نہیں ہوتا, اصدق ہوتا, تو اس کا مطلب ہوتا میں سچا ہوں, یا میں سچ بولتا ہوں, یا میں سچ بولوں گا, یا میں نے سچائی کی ہے, میں سچائی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو اس سے پہلے, اس میں تبدیل سے پہلے آپ کو جو ہے وہ مبتدا ضروری ہے. اس سے میں آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے آپ کو ایکسرسائزز بھیجی تھی, بہت ہی کم آیات تھی, زیادہ نہیں تھی, 70-80 آیات تھی, اور میں یہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ ساری آپ 80 آیات ایک دن میں کریں. میں چاہتا تھا کہ آپ روز کی 2-2 3-3 آیات کریں. کوئی ضرورت نہیں روز کی 20 آیات کرنے کی, 2-2 3-3 1-1 4-4 جتنی کر سکیں, لیکن اس کو ترکیب کے ساتھ کریں. بیسک آبجیکٹو یہ, اس لیے میں نے آپ کو اس کا سولوشن نہیں بھیجا ہے. میں آپ کو اس کا ٹرانسلیشن بھیجوں گا, لیکن وہ بھی بعد میں. میں چاہتا ہوں پہلے آپ لوگ خود کرنے کی کوشش کریں. کچھ ساتھیوں نے مجھے بھیجی ہے, ہر ایک نے نہیں بھیجا مجھے. تو بھیجنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, نہ بھیجنا چاہیں کوئی بات نہیں. اگر آپ خود مطمئن ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن کوشش کریں 2-2 3-3 آیت کی ترکیب کریں. ترکیب جتنا کریں گی, یاد رکھ لیں, صوبیہ جی, عائشہ جی, نادیہ جی, خالدہ جی, جتنے لوگ موجود ہیں, امیرہ جی, جتنے لوگ موجود ہیں, بابرہ جی, ترکیب جتنی اچھی آپ کریں گی, آپ کے کنسیپٹ اتنے ہی کلیئر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو اگلی کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ فعل شروع کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ ہم رمضان سے پہلے کم سے کم فعل کی گردانیں ہم مکمل کریں, تاکہ پھر رمضان کے اندر آپ اچھی طرح سے اپنی رمضان کو سیلیبریٹ کریں, خوب ساری عبادت کریں, اپنی مغفرت کریں, اپنے لیے مغفرت مانگیں, اپنی اولاد کے لیے مانگیں, اپنے میاں کے لیے مانگیں, اپنے پیرنٹس کے لیے مانگیں, اپنے دوست احبابوں کے لیے مانگیں, اپنے لیے پیٹ بھر کے مانگیں. کسی کے لیے مانگیں یا نہ مانگیں, اپنے لیے پیٹ بھر کے مانگیں, جتنی مانگ سکتے ہیں. اور یہ ٹارگٹ بنائیں اس بار, ہر آپ میں سے موجود شخص اس سال ٹارگٹ بنائے کہ میں نے اپنی اس سال مغفرت کرانی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری رمضان.
تو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ کی ہیبٹ میں ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا آپ نے اپنی دعا میں یہ شامل کیا ہے کہ نہیں کیا. کیا کہا تھا میں نے, کیا دعا کہا تھا آپ سے, کس نے شامل کیا؟ اللہم بلغنی رمضان. اللہم بلغنی رمضان. سب پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا؟ سچ بتائیے الحمدللہ گا, سر سب کے پڑھ سوا کچھ نہیں. پڑھ سب رہے ہیں پڑھ رہے یاد. ہیں کبھی کبھار. کبھی سر پڑھ رہے کبھار. ہیں. اس کا مطلب آپ کی کوئی نیت نہیں ہے رمضان ملنے کی. اور کون کون پڑھ رہا ہے؟ سب پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ پڑھ رہے ہیں سب پڑھ رہے الحمدللہ. ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابرا جی آپ پڑھ رہی ہیں؟ بابرا جی سچ کہنا, سیٹ سے سوا کچھ نہیں کہنا. نادیہ جی آپ پڑھ رہی ہیں دعا؟ جی ہاں. آپ پڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ. صوبیہ جی آپ پڑھ رہی ہیں؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی ایکچولی. میں نے یہ والی بات میں نے سنی نہیں تھی, یہ بات ابھی آج سن سنی. لی. یہ جی آپ سن کی لی. روز دعا میں ہونا چاہیے. روز دعا مانگے, اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے, مجھے رمضان ٹھیک ہے. تک پہنچا دے. جی تو بس یہ دعا پڑھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان تک پہنچائے انشاءاللہ. اور اپنا ٹاسک بنا لیں, اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ اس رمضان میں میں نے جو اپنے آپ کی مغفرت کرانی ہے. آج میرے لیے بھی کافی بڑا دن ہے. 30 سال گزارے میں نے سعودی عرب میں. آج میرا لاسٹ ورکنگ ڈے تھا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے میں اپنی جانے کی پیکنگ شروع کروں گا. آج کل تو ویسے ہی وہ انفارچونیٹلی بیگم کو بھی میری جانا پڑ گیا تھا بچی کو چھوڑنے کے لیے, تو وہ فلائٹ کی وجہ سے پھنس گئی. تو انشاءاللہ جو ہے سنڈے منڈے سے پیکر آ کے ساری پیکنگ شروع کریں گے. تو ہو سکتا ہے شاید ہماری نیکسٹ ویک میں صرف 2 کلاسز ہو سکے, اس کے بعد شاید نہ ہو. میں دیکھوں گا, کوشش کروں گا اگر ہو سکے تو. اس کے بعد یہ کہ پھر رمضان ہے, تو میں انشاءاللہ رمضان میں تو کوشش تو میری ہے کہ رمضان سے پہلے میں موو ہو جاؤں پاکستان. اور اگر نہیں ہو سکا تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کوئی 1 آدھ 2 دن آگے پیچھے ہو جائے. رمضان میں نارملی جو ہے میں میرے دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں دورہ قرآن. اس بار ہو سکتا ہے شاید اسٹارٹ میں نہ ہو سکے, لیکن پھر کچھ میں نے پلان کیا ہے کہ کچھ مخصوص صورتوں کے بارے میں ہم کچھ پلان کریں کیا ہے میں نے. تو اگر وہ ورک آؤٹ ہو گیا تو 15 رمضان کے بعد یا 10 رمضان کے بعد انشاءاللہ وہ سلسلہ ہم شروع کریں گے. اس میں بھی ٹائمنگ آپ کے ساتھ بتا دیں گے, جو لوگ اس کو جوائن کرنا چاہیں کریں گے انشاءاللہ. اور پھر رمضان کے بعد یعنی ہوپ فلی میرے خیال میں رمضان اگر 13 اپریل کو شروع ہوتی ہے تو 13 یا 14 اپریل کو, اس کا مطلب ہے کہ عید ختم ہو کے 17-18 تک یعنی 1 مہینے کی آپ کی چھٹی ہوگی. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم 17 یا 18 مئی کے بعد سے ہم کلاسز شروع کریں گے. ہوپ فلی وہ پھر کلاسز انشاءاللہ میں پاکستان سے کروں گا. تو پھر ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے ہو سکتا ہے ٹائمنگ میں تھوڑا بہت کوئی پلس مائنس ہو جائے. جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو شاید فائدہ ہو سکتا ہے. جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں, جو سعودی عرب میں یا کسی اور جگہ پر ہیں, ان کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا, جس طرح سے کافی عرصے سے پاکستان کے لوگ کمپرومائز کر رہے تھے. تو ہم کو بہت زیادہ ڈفرینس نہیں دیں گے, آپ کو کوئی 2 گھنٹے کا ڈفرینس نہیں دیں گے, لیکن کوئی اس طرح سے میچ کر لیں گے کہ کوئی پلس مائنس کر کے کوئی 1 آدھ گھنٹے کا وہ آپس میں اپنے پاس سے ایک سجیشن دے دوں گا, اور پھر آپ لوگ اس میں جس طرح سے ایگری کریں گے اس طرح سے ایگری کریں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اسی ٹائم کو کنٹینیو کرنا چاہیے جو ٹائم ابھی سے ہم کر رہے ہیں اس کو آگے, تو اس میں بھی ہم دیکھ لیں گے کہ اگر اس کو کس طرح سے میچ کیا جاتا ہے. لیکن صرف آپ کے ذہن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگلی تو شاید 2 یا 3 کلاسز ہماری ہو سکیں گی, لیکن شاید نیکسٹ ویک کے بعد یعنی آپ سمجھیں کہ اگلی کلاس ہماری ہے سیٹرڈے کو, سیٹرڈے کے بعد ہوگی شاید ویڈنسڈے کو. تو سیٹرڈے اور ویڈنسڈے کی کلاس تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گی ہماری, لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے شاید کلاس نہ ہو سکے. تو اگر نہیں ہوگی تو میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دوں گا, لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس کو آپ لوگوں نے ریویو کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ اپنے ساتھ تو زیادتی شاید کتنی کریں نہ کریں, لیکن میرے ساتھ زیادتی ہوگی. مجھے بڑی دکھ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اتنا عرصہ پچھلے میرے خیال میں کب سے یہ سیشن آپ کا کب سے شروع ہوا ہے, کچھ ڈیٹ یاد ہے کب سے شروع کیا تھا آپ نے سیشن؟ 1 فروری سے کیا تھا, 1 جنوری سے؟ جنوری 1 جنوری. تو مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ آپ نے 3 مہینے لگائے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بھول جائیں یا آپ چھوڑ دیں, تو یہ مت کیجیے, ٹھیک ہے. بس اپنا سب لوگ خیال رکھیں,
اور جو ایکسرسائز دی ہے اس کو ترکیب سے کرنے کی کوشش کریں, اپنے گھر پہ کریں, پریکٹس کریں, 2 آیات کریں, 3 آیات کریں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کریں ضرور. جتنا کریں گے اتنا آپ کے کنسیپٹ جو ہے نا بہت اچھے انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر اور برکت ہمیں اس میں سے دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.